بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, گڈ مارننگ ملتان. کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور دعا کرتے ہیں آج کا دن آپ کا بہت ہی اچھا گزرے, ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے خیر و عافیت کے ساتھ گزرے. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں روحی ایٹ 10 اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ آسمان نورین. ایک نئی صبح میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی آج جمعے کا دن ہے تو تمام مسلمانوں کو جمعے کا دن بہت بہت مبارک ہو. اور آج کے دن جتنا ہو سکتا ہے درود پاک کثرت سے پڑھا کریں کیونکہ ہماری تمام مشکلوں پریشانیوں کا حل اسی میں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر موسم کی بات کریں تو موسم جو ہے پھر ایک دفعہ جو ہے وہ چینج ہو رہا ہے. اور اس ٹائم وہ ہے نا کہتے ہیں جیسے گرمیاں سٹارٹ ہوتی ہیں تو آندھیوں کی لپیٹ میں جس طرح ملتان آتا ہے اور اس کے بعد جو گھروں کی صورتحال ہوتی ہے وہ بہت ہی بگڑی ہوئی ہوتی ہے. لیکن دعا کرتے ہیں کہ موسم جو ہے وہ اچھا ہی رہے اور اس کے ساتھ ساتھ گرمیوں کے موسم میں اپنا بھی خیال رکھیں اور اپنے بچوں کا بھی خیال رکھیں. اسی کے ساتھ اپنے پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ گیسٹ بھی موجود ہیں, پہلے ان کا تعارف کروا دیتی ہوں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جی واجد رضا, ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ موٹیویشنل اسپیکر ہیں ہمارے ساتھ. اکثر آپ انہیں شو میں دیکھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں آپ کو. اور اس کے ساتھ ہی ہماری جو دوسری گیسٹ ہیں وہ ہیں جی ہماری روہی کی رپورٹر سہیرہ طارق. السلام علیکم. کیسی ہیں آپ سہیرہ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں. ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں آپ کو. اچھا جی, آج ہم جس چیز پہ بات کرنے جا رہے ہیں جو ہمارا آج کا ٹاپک ہوگا وہ ہے جی جو لوگ محنت تو کرتے ہیں لیکن اس کا جو رزلٹ ہے وہ بہت جلدی چاہ رہے ہوتے ہیں. اس کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں یا کیا اثرات ہو سکتے ہیں ہماری زندگی پر, اس پر ہم بات کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے سہیرہ سے ہم بات کریں گے جو ہماری ملتان کی ٹاپ سٹوریز ہیں ان کو ڈسکس کریں گے. کیا حال چال ہیں واجد؟ ٹھیک ٹھاک ہیں الحمدللہ. کیسی آپ کی عید گزری؟ عید اچھی گزری. اچھی اتنا سوچ کے کیوں جواب دیا؟ اچھی گزری وہ کیونکہ روٹین جو ہے نا بس وہی ہے کہ نئے کپڑے سلوائیں اور اس کے بعد سو جائیں. سویرا تم نے بھی یہی کیا ہے, نئے کپڑے سلوا کے سو گئی یا ڈیوٹی تھی؟ نہیں, میں ڈیوٹی پہ تھی اس لیے تیار ہونا پڑا. جو ڈیوٹی ہے نا وہ پش کر دیتی ہے انسان کو, ورنہ میرا بھی یہی ہوتا کہ میں بھی کپڑے سلوا کے تو سو رہی ہوتی پہن کے. لیکن کیسا لگ رہا تھا عید کے دن؟ عید کے دن یار جیسے دیکھو ایک تو فیملی کے ساتھ بندہ شام میں ٹائم مل جاتا ہے, مارننگ میں ڈیوٹی تھی تو یہاں پہ بھی پھر سب کولیگس کے ساتھ عید منائی. اور الشبا بھی تھی, میری فرینڈ بھی ہے یہاں پہ, کولیگ بھی ہے, تو ہم نے ویسے یہ ہے کہ فوٹو شوٹ بھی کر لیا اور ہوٹلنگ بھی کر لی تھوڑی سی باہر جو نکلے. اکیلے تم نے سہیرہ سلا بھی نہیں؟ چلو تمہیں بھی لے چلیں گے ساتھ. اب کیا فائدہ, ابھی اگلی عید پہ پلان کریں گے. اگلی عید پہ پلان کریں گے, یہ اچھا جواب ہے کہ اگلی عید پہ پلان کریں گے. لیکن ظاہر سی بات ہے کام عید والے دن نا بندہ کہتا ہے اچھا ریسٹ کریں, پر یہ ہوتا ہے کہ چلیں کام کا بھی اپنا ایک الگ مزہ ہوتا ہے کہ روٹین آپ کی چل رہی ہوتی ہے. تو واجد نے خوب اپنا عید کا بس جوڑا سلوا کے آپ نے خوب آرام کیا. جو لڑکے ہیں یا مرد حضرات ہیں ان کی یہی روٹین ہوتی ہے, بس نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد آ کے, کیونکہ ظاہری بات ہے کہ اس دفعہ تھوڑی سی گرمی بھی تھی دن میں تو باہر نکلنے کا ٹائم جو تھا وہ پھر شام میں ہی تھا, تو شام میں پھر ذرا انجوائے کر لیا. اور کہتے ہیں نا اب مئی سٹارٹ ہونے والا ہے, اپریل کا اینڈ ہے, تو ابھی بھی لوگ کہیں کہ گرمی نہ آئے, گرمی اپنا احساس نہ دلائے. لیکن ابھی تو پھر بھی آنے والا بھی اسپیل ہے, دیکھیں بارشوں کا موسم جو ہے وہ بہتر ہوگا. اچھا جی, آج جس طرح ہمارا ٹاپک ہے واجد, جو لوگ محنت کے حوالے سے بہت جلدی نتیجہ بھی چاہ رہے ہوتے ہیں اور چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بہت جلدی شارٹ کٹ, ایک لفظ جو ہم استعمال کرتے ہیں عموماً کہ بہت جلدی ہم جو ہے اپنا گول جو انہوں نے سیٹ کیے ہوئے تھے وہ اچیو کر لیں. کیا سمجھتے ہیں کہ ایسا صحیح ہے شارٹ کٹ کا استعمال کرنا؟ دیکھیں اس کے لیے جب محنت کی بات آتی ہے نا تو محنت کے ساتھ ہی نا ایک بڑا لمبا ٹائم سپین ہمارے اور ایک ٹائم پیریڈ ہمارے جو ہے نا وہ مائنڈ میں آتا ہے کہ کسی بھی کام کے لیے, کسی بھی ایک ٹارگیٹ کے لیے یا کسی گول کے لیے جب آپ اپنی ایفرٹ کر رہے ہیں تو ایفرٹ کا جو ورڈ ہے وہ اپنے ساتھ نا ایک ٹائم سپین لے کر آتا ہے کہ یار اچھا آپ کو کام کرنے میں محنت بھی لگے گی, محنت کے ساتھ آپ کو ٹائم لگے گا, ٹائم کے ساتھ پھر جو امپورٹنٹ چیز آتی ہے وہ آتی ہے پیشنس. انفارچونیٹ ہم لوگ جہاں پہ لیک کر رہے ہیں وہ پیشنس ہے کہ بھئی آج میں نے تھوڑی سی ایفرٹ کر لی تو کل صبح مجھے اس کا رزلٹ ملنا ہی چاہیے. رزلٹ مل جاتا ہے نو ڈاؤٹ, لیکن ملنا ہی چاہیے پہ جب ہم لوگ ذرا ایمفسائز کر رہے ہوتے ہیں نا تو پھر ہمارے لیے چیلنجز جنریٹ ہوتے ہیں. تو اس میں پھر یہ ہے کہ اب ہم جس طریقے سے ہے کہ جی
1 مہینے میں BA کی تیاری کریں اور کروڑوں کمائیں اور یہ کر دیں وہ کر دیں. تو اس طرح کی اسٹیٹمنٹس جب مارکیٹ کے اندر روٹیٹ ہو رہی ہیں تو وہ الٹیمیٹلی ہمارے جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو افیکٹ کر رہی ہیں کہ ہمیں ایک شارٹ کٹ چاہیے کہ بس کروڑوں اگر لکھا ہوا ہے اس پوسٹ کے اوپر تو وہ ملنا چاہیے. وہ چاہے میں 1 دن کام کروں چاہے 2 دن کام کروں, لیکن لمبا ٹائم اسپین ہمیں اس کے لیے جو ہے نا ہم لوگ بیئر نہیں کر پا رہے. اچھا آج کل تو ہم دیکھتے ہیں موسٹلی جس طرح ڈیجیٹل میڈیا آیا ہے اس کے کافی جو ہے ایفیکٹس بھی ہیں. لوگ یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا آپ نے یہ چند 2 ماہ کا کورس کر دیا 6 ماہ کا کورس کر لیا تو آپ جو ہے آپ ڈالرز میں کھیلیں گے, آپ کے بہت پیسہ آ جائے گا. آج کل جو یہ صورتحال چل رہی ہے کیا آپ اس سے سیٹسفائی ہیں یا واقعی نہیں اس طرح؟ نہیں, اس کی ریزن ہے کیونکہ دیکھیں جو لوگ آج مطلب اپنا فوڈ گیدر کر رہے ہیں یا آج جن لوگوں کو اپنی محنت کا پھل مل رہا ہے تو اگر آپ ان کی سٹوری دیکھیں گے تو انہوں نے کووڈ میں کام سٹارٹ کیا ہوگا. ٹھیک ہے, تو کووڈ گزارے ہوئے ہمیں 2 سے 3 سال ہو گئے. اس کا مطلب ہے کہ آج اگر آپ جس پوزیشن پہ ہیں تو کم از کم 2 سے 3 سال کی محنت آپ کی اس کے اوپر لگی ہوئی ہے. آپ جس پوزیشن پہ بیٹھی ہوئی ہیں تو اس کے پیچھے کوئی ایک لمبا ٹائم اسپین ہے 4 سے 5 سال کا. ٹھیک, تو ہمیں جو چیز امپورٹنٹ ہے کہ اس سے 2 مہینے میں 3 مہینے میں, ہاں 2 سے 3 مہینے یا 6 مہینے کے کورس سے آپ سٹارٹ آج ضرور کر سکتے ہیں, نو ڈاؤٹ. ٹھیک ہے, پہلا ڈالر آ سکتا ہے آپ کے پاس, دوسرا ڈالر آ سکتا ہے, آپ سٹارٹ ضرور کر سکتے ہیں, لیکن آپ نے اس پوزیشن پہ پہنچنا ہے جو آپ نے اپنا ٹارگیٹ بنایا ہوا ہے کہ ٹھیک ہے جی لاکھوں آ جائیں یا کروڑوں آ جائیں, تو وہ کروڑوں آتے ہوئے تھوڑا سا ٹائم لگے گا. صحیح, ٹائم کتنا ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے باقی اپنی ایفرٹ کے اوپر کہ آپ کتنی ایفرٹ کر رہے ہیں, کتنا ٹائم دے رہے ہیں, کتنی چیزیں آپ کر رہے ہیں. کیونکہ ہم لوگوں نے ہر چیز لک بائی چانس پہ چھوڑی ہوئی ہے نا کہ ٹھیک ہے جی اچھا لک میں ہوا تو مل جائے گا, بائی چانس ہوا تو مل جائے گا, تو وہ مل جاتی ہیں چیزیں, لیکن اس کے لیے بھی ہمارے پاس پیشنس نہیں ہے. ہاں پہلی بات تو پیشنس ہی آ جاتی ہے نا, اسی کے لیے ہم لوگ. اچھا یہ بڑا مشکل ہے, ہم لوگ بہت سب چیزیں جو ہے نا جلدی اچیو کرنا چاہ رہے تھے, یہ ہمارے ہاں تھوڑا سا مسئلہ ہے. ایسا ہی ہے سویرا؟ اچھا سویرا سے بھی جانتے ہیں. سویرا اس ٹائم ہم واپس اپنے ٹاپک کی طرف بھی آئیں گے, اسٹوریز کی طرف چلتے ہیں. اس ٹائم جو ہے منشیات کا استعمال کرنے والے جو افراد ہیں ان کے جو بحالی مراکز قائم کیے گئے ہیں ان کے طرف اگر ہم بات کریں تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن میں ان کو ریہیب سینٹر میں ڈالا بھی جاتا ہے, لیکن اس کے بعد واپس آ کر وہ لوگ دوبارہ اس کا شکار ہو جاتے ہیں. اس طرح یہ ادارے جو ہیں وہ کس طرح کام کر رہے ہیں, اور ایسے لوگ جو ریہیب سینٹر سے واپس اپنے گھر جا کر دوبارہ اس سینٹر میں واپس آتے ہیں, کیوں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیا علاج صحیح طریقے سے نہیں ہو رہا یا اس طریقے سے اقدامات نہیں کیے جا رہے؟ اچھا مین چیز تو یہ ہے کہ یہ جو بیماری ہے اس کو بیماری کہیں گے یا ایک عادت کہیں گے, جو منشیات کا استعمال ہے یہ جسمانی بیماری نہیں ہے, بیسیکلی یہ ایک ذہنی بیماری اس کو کہتے ہیں کہ جب انسان کا ذہن کہہ رہا ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے تو اس سے آپ کی پھر باڈی بھی افیکٹ ہوتی ہے. تو ہمارے پاس یہاں ملتان میں ایک سرکاری سطح پر ادارہ موجود ہے, ڈرگ ریہیب سینٹر. وہاں پر جو مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ کسی کو زبردستی وہاں علاج کے لیے وہ روک کے نہیں رکھ سکتے, ان کے پاس ایسا کوئی اختیار نہیں ہے کہ مریض کو باندھ کے رکھیں یا وہاں پر قید کر دے. جو مریض اپنی مرضی سے وہاں علاج کروانا چاہتا ہے صرف اس کو وہاں پہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, اور یہ بیسیکلی بالکل مفت ہے. وہاں پر رہائش بھی اور تمام تر جو علاج ہے وہ بھی. اس کے علاوہ بھی ملتان میں پرائیویٹ سطح پر بھی ادارے موجود ہیں, لیکن آپ دیکھتی ہوں گی آپ کو سڑکوں پہ اور جگہ جگہ جو یہ نشے کے عادی افراد ہیں وہ نظر آئیں گے, اور بے گھر ہوتے ہیں یہ لوگ, بہت سارے لوگ بے گھر بھی ہو جاتے ہیں جن کے گھر والے پھر ان کو اون نہیں کرتے. تو بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ علاج کروانے کے لیے رضامند ہو جاتے ہیں, لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہ دوبارہ سے جب واپس جاتے ہیں اپنے گھر کو, اسی واپس ماحول میں جاتے ہیں تو دوبارہ سے ڈرگ کا استعمال شروع کر دیتے ہیں. تو اس چیز کو علاج کے ساتھ ساتھ اس چیز پہ فوکس کرنا جو بہت زیادہ ضروری ہے کہ جب آپ کا مریض 3 سے 4 مہینے 5 مہینے علاج کروا کے پراپر واپس جا رہا ہے اپنے گھر تو اس کو ماحول اچھا دیا جائے. آیا کہ اس کی جو صحبت ہے, جو اس کا فرینڈ سرکل ہے, کیا اس کی وجہ سے وہ ڈرگ یوز کرنے پر آمادہ ہوا تھا, ان کے ساتھ مل کر ڈرگ یوز کرتا تھا, تو پھر ان کو دور رکھنا ہوگا اس انسان کو جس نے علاج کروایا, یا پھر آپ اس کو کوئی اس کے لیے کسی جاب کا, جو کسی اسکل کا وہ بندوبست کیا جائے تاکہ اس کے پاس مصروفیت ہو. اچھا اس کی آسما وجہ بھی بہت بڑی یہی ہے کہ جو حالات ہیں, بے روزگاری ہے, ٹھیک ہو گیا, کوئی گھر کا کوئی سیٹ اپ ایسا ہے کہ انسان مایوس ہو کے جو ہے وہ
اچھے کام کی طرف نہیں جاتے لوگ, تو وہ آسان راہ ڈھونڈتے ہیں کہ ہم اس طرح سے اپنی ٹینشن فری کریں گے. تو یہ ایک بڑی اہم چیز ہے جو وہاں پر خاص طور پر ادارے بنے ہوئے ہیں ہمارے جو ڈرگ ریہیب سینٹرز ہیں, وہاں پر ان کے پاس نا پہلے جو مریض آتا ہے اس کی پراپر کاؤنسلنگ کی جاتی ہے, اس کی فیملی کی, اس کو ذہنی طور پہ پہلے تیار کیا جاتا ہے کہ دیکھیں اس کی وجہ سے آپ کی زندگی پر اور آپ کے جو ارد گرد کے لوگ ہیں, اگر آپ میرڈ ہیں, آپ کے بچوں پر, آپ کی بیوی پر, آپ کے بہن بھائیوں پر کتنے زیادہ برے جو ہیں وہ اثرات ہو رہے ہیں. تو ان چیزوں کو روکنا جو ہے وہ سب سے پہلے ضروری ہے کہ اس انسان کی پراپر کاؤنسلنگ کی جائے, اور پھر اس کے بعد جب علاج کرنے کے بعد مریض واپس چلا جاتا ہے ادارے سے, تو یہ بھی ادارے کی رسپانسبلٹی ہے کہ اس کی فیملی کے ساتھ مل کر ایٹ لیسٹ کچھ مہینوں تک اس کی کاؤنسلنگ کرتی رہی جائے. کافی ہوتا ہے ویسے جو مریض ریہیب سینٹر میں ان کو ڈالا جاتا ہے, کچھ آپ کے 10 یا 15 دن تو وہ ٹھیک گزاریں گے اپنے گھر والوں کے ساتھ, فیملی بھی کیئر کرے گی, لیکن اس کے بعد جیسے ہی وہ تھوڑا اعتماد میں لیتے ہیں کہ ہاں اب ہم ٹھیک ہیں, اس کے بعد دوبارہ سے ان کی روٹین وہی سٹارٹ ہو جاتی ہے. اور کہ صرف دیکھیں آسما, جو ادارہ ہے خالی اس کا کام نہیں ہے, انہوں نے ایک ٹائم پیریڈ کے لیے اپنا علاج پرووائڈ کر دیا, اس کو میڈیسنس کے ذریعے بھی اور فزیکل ایکسرسائزز کے ذریعے بھی اس کو اس چیز سے ہٹا لیا. لیکن اب اگر فیملی توجہ نہیں دے گی, گھر کا اس کا ماحول ایسا نہیں ہوگا, وہ واپس انہی دوستوں میں اسی جگہ پر جا کر بیٹھے گا جہاں سے اس نے ڈرگ یوز کرنا شروع کی تھی, تو اس کے لیے بہت زیادہ آسان ہے کہ وہ دوبارہ سے ڈرگ ایڈکٹ جو ہے وہ بن جائے گا. اچھا, اگر میں یہ بتاؤں آپ کو ڈیٹا کی بات کروں نا, تو جو تقریباً 2 سال کے دوران, پچھلے 2 سال کے دوران ڈرگ ریہیب سینٹر میں تقریباً 1100 کے قریب جو مریض ہیں وہ داخل ہوئے تھے. ان میں سے صرف 500 ایسے ہیں جن کا کامیاب اور مکمل علاج ہوا ہے. انہوں نے اپنا پراپر علاج بھی کروایا, ان کے اوپر پوری جو ہے وہ کاؤنسلنگ بھی کی گئی, ان کو تمام تر سمجھایا بھی گیا, اور پھر یہاں پر ان کو کچھ سکلز پرووائڈ کی گئی, جس کے بعد انہوں نے مکمل طور پہ ڈرگ لینا چھوڑ دی. اچھا, دوسری چیز یہ ہے کہ وہاں پر آپ کو پتہ ہے سرکاری اداروں کی صورتحال کیا ہوتی ہے, وہاں پر ہر مریض کو اس طرح سے توجہ نہیں مل رہی ہوتی ہے. تو وہ توجہ جو ہے وہ آپ کو اپنے اپنوں سے ملے گی. اگر مریض کی بیوی ہے, اس کے والدین ہیں, تو ان کو اس مریض کا ساتھ دینا ہوگا کہ بھئی آپ بھی ہمارا حصہ ہیں, آپ بھی ایک بہتر زندگی دوبارہ گزار سکتے ہیں. تو یہ مین چیز جو ہے یہ کرنی چاہیے. اچھا, اب آپ دیکھیں وہ جو 600 مریض ہیں ان میں سے بہت سے ایسے مریض تھے جو اپنا علاج چھوڑ کے ہی چلے گئے بیچ میں. 3 سے 6 ماہ کا کورس ہوتا ہے, انہوں نے زیادہ سے زیادہ 10 سے 15 دن گزارے ہیں ادارے میں. تو کیونکہ وہاں پر کوئی اتھارٹی نہیں ہے نا ان کو زبردستی رکھنے کی, جو نہیں علاج کروانا چاہتا وہ جا سکتا ہے. کیونکہ پھر اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ مریض کو جب وہ زبردستی وہاں روکے نا, تو وہ پھر تیش میں آتے ہیں, توڑ پھوڑ کرتے ہیں, وہاں پر ماحول طرح کا ریئیکشن دیتے ہیں. تو وہ پھر جو دوسرے ٹھیک ہونے والے ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی برا اثر پڑتا ہے. تو وہ پھر کہتے ہیں نہیں آپ اس کو گھر لے جائیں واپس, ہم نہیں سنبھال سکتے. ادارے بھی جواب دے دیتے ہیں. ہاں, تو بہت سے ایسے لوگ ہیں جو رابطہ کرتے ہیں کہ جی ہمارا مریض ہے, اس کو کسی طرح سے ٹھیک کر دیں. بھئی جب تک وہ ذہنی طور پہ تیار ہی نہیں ہے تو اس کا علاج تو ہو ہی نہیں سکتا نا. آپ دیکھیں کوئی بھی ذہنی بیماری ہے یا جسمانی بیماری بھی ہے, تو آپ جب تک میڈیسن نہیں لیں گے, علاج نہیں کریں گے, تو آپ ٹھیک نہیں ہو سکتے. یہ بھی اسی طرح سے ایک بیماری ہے. جو لوگ منشیات کے عادی ہو جاتے ہیں, ظاہر سی بات ہے ایسے پیشنٹ کو قائل کرنا بھی جو ہے نا وہ بڑا ایک تو سمجھتے ہیں بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ اس کو علاج کی ضرورت ہے. کبھی بھی اس چیز کو ایڈمٹ ہی نہیں کرتا کہ اس کو علاج کی ضرورت ہے یا وہ اپنا علاج کروائے. تو ایسے لوگوں کی ظاہر سی بات ہے پھر وہ جبرن ان کے اوپر یہی ہوتا ہے کہ آپ ان کو یا تو داخل کروا دیں زبردستی, یا تو آپ ان کے اوپر جو ہے وہ اس طرح کا گھر میں کوئی اس طرح کا ماحول بناتے ہیں کہ اسے باہر نہیں نکلنے دیتے, جس کی وجہ سے آپ کا گھر کا ماحول بھی خراب ہوتا ہے. ایسے لوگوں کا واقعی نا آپ جتنی بھی ان کی کاؤنسلنگ کے ذریعے میرے خیال میں یہ لوگ زیادہ جو ادارے بنے ہوئے ہیں, آپ نے ٹھیک پوائنٹ اٹھایا ہے, ان کا یہ کام ہے نا کہ جو ادارے پرائیویٹ ہیں وہ تو اس چیز کے لیے فیس بھی لیتے ہیں, اور جو سرکاری ادارے ہیں وہاں پر گورنمنٹ کی طرف سے وہاں پر ماہر نفسیات بھی ہیں, وہاں پر جو منشیات کا علاج کرنے کے لیے ڈاکٹرز ہیں پراپر وہ بھی موجود ہیں. تو کاؤنسلنگ جو ہے ان کی عام انسان نہیں کر سکتا, وہ وہی اسپیسیفک ڈاکٹرز ہی کر سکتے ہیں جو کہ کتنے سالوں سے ان کا تجربہ ہے ایسے مریضوں کے ساتھ وہ کرنے کا. اچھا, پھر اس کے بعد ان کا روحانی علاج بھی کیا جاتا ہے. وہاں پر ان کو قرآن پاک کی تعلیم دی جاتی ہے, ان کو احادیث مبارکہ سے سمجھایا جاتا ہے کہ آپ بہتر زندگی کی طرف آئیں, یہ چیزیں چھوڑ دیں, کیونکہ اس سے آپ کے گھر والے بھی بہت زیادہ افیکٹ ہو رہے ہیں. تو ایک بہت بڑی تعداد جو ہے نا وہ ہماری اس طرف جا رہی ہے, اسپیشلی نوجوان جو ہے نا. آج کل ہمارا معاشرہ بھی صرف اسی طرف ہی جا رہا ہے. آپ یونیورسٹیز میں جائیں, آپ کالجز میں جائیں,
یہ چیز اب بہت زیادہ عام ہوتی جا رہی ہے، جس پر میرے خیال میں اداروں کو بڑا سختی سے اس پر نوٹس لینے کی ضرورت ہے کہ بچوں کی اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹیز ہوں تو ان کو اس سے روکا جائے. بالکل ہم لوگ ینگ بچے جو ہیں ہمارے وہ اس طرف چل ابھی بھی آپ دیکھیں نا ان اداروں میں جا کے تو 20 سال سے لے کے 30 سال تک کی ایج کے زیادہ تر جو نوجوان ہیں وہ موجود ہیں. اچھا اور پھر جو لڑکیاں ہیں ان کے لیے تو کوئی ادارہ اسپیسیفک ہے ہی نہیں. سرکاری سطح پہ بہت سے ایسے وہاں پہ مریض ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں تو کسی لڑکی نے اس کام پہ لگا دیا. جب آپ کی فرینڈ سرکل یوز کرے گا تو آپ بھی کریں گے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ یہاں پر ہمارا چونکہ معاشرہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتا تو وہ لڑکیوں کو علاج کی طرف لایا نہیں جاتا. زیادہ تر ان کو ڈرایا دھمکایا جا سکتا ہے, گھر میں رہ کے گھر میں بند کر دیا جاتا ہے کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا. لیکن پرائیویٹ جو ادارے ہیں نا وہاں پر پھر بھی پرائیویسی کا خیال رکھا جاتا ہے. ان کو الگ سے جو ہے وہ ہر مریض کو الگ روم دیا ہوا ہے, ان کی پراپر پرائیویسی وہاں پہ ہوتی ہے. لیکن وہ سب لوگ افورڈ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ مہنگا علاج ہے. تو پھر لوگ رخ کرتے ہیں سرکاری علاج کا. وہاں پر فیمیلز کے لیے بھی ادارہ جو ہے ہونا چاہیے جس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اچھا اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر جیسے آپ بات کر رہی ہیں ایکٹیویٹیز جو ہیں اچھی ایکٹیویٹیز ان کو پرووائڈ کی جائیں. تو ابھی گورنمنٹ نے فنڈ اپروو کیے تھے. اس کے بعد جو ڈرگ ریہیب سینٹر ہے وہاں پر لائبریری بنی ہے, ایک پراپر لائبریری بنائی گئی ہے ان کے لیے. وہاں پر پلے ایریا بنایا ہوا ہے ان کو, وہاں پر جیسے کرکٹ کھیلیں آپ اور اس کے ساتھ ساتھ اور فٹ بال وغیرہ دیگر گیمز کا بھی بندوبست کیا ہے. ہیلدی ایکٹیویٹیز بالکل. اچھا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو اسکل دینا بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ جب وہ باہر جائیں, اگر کوئی پڑھا لکھا نہیں ہے, جیسے جابس کا جو حال ہے ان کو سکھایا جائے کہ آپ نے باہر جا کر یہ کرنا ہے, تاکہ مریض کے دماغ میں یہ نہ ہے کہ یار میں نے باہر جا کے پھر فارغ بیٹھنا ہے اور وہی میری پرانی زندگی ہوگی. تو وہ پھر مایوسی میں آ کے اور کیا کرے گا, ڈرگ یوز کرے گا. ہاں یہ اچھا. پھر ہم لوگ موسٹلی یہ دیکھتے ہیں ہمارے گھر میں اکثر جو ماسیاں آتی ہیں کام کرنے والی, ان کی اگر اسٹوری سنی جائے نا ان میں زیادہ موسٹلی یہی آتا ہے ان کے ہسبینڈ یہی منشیات کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں. اچھا پھر ان کا رونا دھونا بھی یہی ہوتا ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں, تو خود جو میری ماسی ہیں ان کا بھی یہی اسٹوری پیچھے آتی ہے. تو وہ بھی یہی ہوتا ہے کہ کسی ہمیں ادارے میں ایسا بتا دیں جہاں ان کو داخل کروایا جائے تاکہ ان کا علاج پراپر ہو سکے. لیکن لوگ جو جتنا عادی ہو چکے ہوتے ہیں وہ پھر یہی ہوتا ہے کہ جیسے ہی باہر نکلتے ہیں وہ پھر اسی چیز کا شکار ہو جاتے ہیں. اچھا اس پہ مزید بھی بات کرتے ہیں. اچھا جس طرح ابھی آپ اسٹوڈنٹس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں واجد, بہت سارے اسٹوڈنٹس اب محنت سے بھی کتراتے ہیں نا, کتنے محنت کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس میں نا دیکھیں میں ہمیشہ ہم لوگ بلیم تو نہیں کرتے انسٹیٹیوشنس کو یا پیرنٹس کو, لیکن انفارچونیٹ کسی حد تک جو ہے نا وہ پیرنٹس کا بھی اور اداروں کا بھی اس میں ہاتھ ہوتا ہے کہ, اور اوپر سے اب جتنا ایز انٹرنیٹ نے فیسیلیٹیٹ کر دیا ہے اسٹوڈنٹ کو, مطلب اگر آپ چیٹ جی پی ٹی پہ جاتے ہیں اور جا کے آپ کچھ بھی اس سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور آپ کو وہ مل رہا ہے. اب اگلا جتنا بھی ٹینیور ہے وہ اے آئی کا ہے, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا, اور اس کے تھرو اب بچے اسائنمنٹس کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب دیکھیں کہ ایزی تو ہوتی جا رہی ہیں چیزیں اسٹوڈنٹس کے لیے, فیسیلیٹیشنز ہوتی جا رہی ہیں. ہاں نو ڈاؤٹ کہ اب ایچ ای سی نے اس کے اوپر جو ہے وہ کام اسٹارٹ کر دیا کہ اس کی پلاجرزم یا اس کو جو ہے وہ کسی طریقے سے ٹیک اوور کیا جائے کہ اسٹوڈنٹس کو. اب دیکھیں یہاں پہ اصل جو چیز آتی ہے کہ اگر آپ دیکھتے ہیں اب جیسے جو ہے وہ گندم تیار ہو گئی ہے تو گندم تیار ہونے میں ٹائم لگتا ہے. ٹھیک ہے, وہ دھوپ لگتی ہے تو وہ جو ہے نا وہ سنہرے جو ہے نا وہ اس کی جو بالیاں نا وہ تیار ہوتی ہیں. امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم لوگوں نے بچوں کو ایز اتنا دیا ہوا ہے کہ اگر اس کو گرمی لگ رہی ہے نا تو ہم نے اس کو اے سی لگا دیا ہے, اس کو دھوپ لگ رہی تھی تو ہم نے اس کو گاڑی دے دی. ٹھیک, تو ہم جتنا فیسیلیٹیٹ کرتے جائیں گے, دیکھیں فیسیلیٹیشن کسی حد تک ٹھیک ہے. دیکھیں اب اس کے لیے نا ایک بڑی زبردست سی اسٹیٹمنٹ ہے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ جو پرانے دور میں ہمارے باؤ اجداد تھے وہ کئی کلومیٹر کا سفر کرنے کے بعد جب وہ جا کے اپنی ایجوکیشن انہوں نے کمپلیٹ کی ہے, انہوں نے جاب کی, انہوں نے اپنی ایفرٹ کی. اس کے بعد کیا ہوا کہ دادا جی جو ہے وہ سائیکل پہ آنا شروع ہوئے, ابا جی بائک پہ آنا شروع ہوئے, بیٹا گاڑی پہ آیا. ٹھیک ہے, اب اس کے بعد کیا ہے کہ بیٹے کے بعد جب اگلی جنریشن سٹارٹ ہوگی تو وہ اگلا بچہ گاڑی پہ ہوگا, اس سے اگلا دوبارہ پیدل آنا شروع ہو جائے گا. اس کی ریزن یہ کہ ہم لوگوں نے ایزی اتنا کر دیا کہ فیسلٹی اتنی کر دی کہ وہ نو ڈاؤٹ بعد میں جا کے وہ ہمارے لیے چیزیں چیلنجنگ بنتی جاتی ہیں. ٹھیک ہے, پہلے آپ اٹھ کے جا کے جو ہے وہ ٹی وی
کا چینل چینج کرتے تھے, ہماری وہ واک بھی ختم ہو گئی ہے. ریموٹ ہے, اے سی ہے, ہر چیز ہے, وہ چیزیں چل رہی ہیں. تو یہاں پہ چیلنج یہ آتا ہے کہ دیکھیں جب تک ہم لوگ خود بچوں کو محنت کی عادت نہیں ڈالیں گے, پھر مسئلہ کیا آتا ہے کہ پھر ہم لوگ جو ہے نا وہ دے رہے ہوتے ہیں, ایگزامپل دے رہے ہوتے ہیں کہ جی جاپنیز کلچر میں یہ ہوتا ہے, وہاں پہ بچے خود اچھا, مثالیں ہمارے پہ بہترین ہوتی ہے نا. اس پہ مزید ہم بات کریں گے. ناظرین ابھی ہم نے جانا بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, روحی ایئرٹیل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا, جس طرح ہماری بات ہو رہی تھی کہ لوگ, اچھا پیرنٹس ہو تو ہم کہتے ہیں کہ جی آپ لوگ توجہ نہیں دے رہے, آپ لوگ ٹیچر, اس میں ٹیچرز کا بھی بڑا اہم رول ہے. کیونکہ ہم اپنے ہر دفعہ ہم ایجوکیشن پہ بات کرتے ہیں, ہم بات یہ کہ ہمارے یہاں پر جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس کو بہتر ہونا چاہیے تاکہ اسٹوڈنٹس کے لیے بھی کچھ آسانی ہو سکے. دیکھیں جب ہم لوگ ٹیچرز کی بات کرتے ہیں یا انسٹیٹیوشنس کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ ایک چیز امپورٹنٹ یہ آتی ہے کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں یا جو ٹیچرز ہیں ان کی دیکھیں صرف کوالیفیکیشن کے آپ نے ماسٹرز کر لیا وہ امپورٹنٹ نہیں ہے. اگر ہم لوگ انٹرنیشنل لیول پہ بات کرتے ہیں نا تو وہاں پہ بی ایڈ کو ایز اے ڈگری نہیں کنسیڈر کیا جاتا ہے. ہمارے یہاں پہ بی ایڈ کو ایز اے ڈگری کنسیڈر کرتے ہیں, جبکہ بی ایڈ ایک ڈپلوما ہے. اگر آپ نے ٹیچنگ کی فیلڈ میں آنا ہے تو آپ کے لیے وہ مینڈیٹری ہے. پھر دوسری چیز یہ آتی ہے کہ انسٹیٹیوشنس ایفرٹ کے حوالے سے یا محنت کے حوالے سے اسٹوڈنٹ کے اوپر اور اسٹوڈنٹس کے علاوہ ٹیچرز کے اوپر کتنی ورکنگ کر رہے ہیں. ٹیچر نے ہوم ورک دے دیا, گھر چلے گئے, کاپیز چیک کر لیں, ٹیسٹ چیک کر لیے, اگلے دن آ گئے اور دوبارہ سے وہی آپ نے پڑھانا شروع کر دیا. ہمارا ٹیچر اس چیز کو سمجھتا کہ دیٹس انف. وہ نئی چیز کیا لے کر آ رہا ہے, نیا میتھڈ کون سا دے رہا ہے, اپنے اسٹوڈنٹس کو کون سی ایسی چیزیں دے رہی ہیں. اب جا کے بہت سارے انسٹیٹیوشن نے اس کے اوپر پراپر ٹریننگ اسٹارٹ کی ہیں. کیونکہ دیکھیں الٹیمیٹلی گول کون ہے, ہمارا اسٹوڈنٹ ہی ہے نا, کہ جس کو ہم لوگوں نے اگلے آنے والے ٹائم کے لیے پریپیئر کرنا ہے. تو اس کو ہم لوگوں نے صرف دو جگہ پہ الجھایا ہوا ہے, ایک وہ اسکول چلا جائے اور شام کو وہ اکیڈمی چلا جائے. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد آ کے اکیڈمی کے بعد بھی اس نے ہوم ورک بھی کرنا ہے, اور ہوم ورک کرنے کے بعد اس نے اکیڈمی کا ٹیسٹ پریپیئر کرنے کے بعد سو جانا ہے, اور اگلے دن میں پھر وہی روٹین چل رہی ہے. اور پھر ہم لوگ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آج سے 10 سال کے بعد یا میٹرک کرنے کے بعد جب یہ بچہ مارکیٹ کے لیے پریپیئر ہوگا تو وہ کس طریقے کا پریپیئر ہوگا. انٹرمیڈیٹ کے 2 سال کے بعد اگر ہم لوگ اس کو اگلے 4 سال کے لیے پریپیئر کر رہے ہیں, ہم لوگ نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے کیوں اسٹوڈنٹ کو نوٹس مل رہے ہیں شام میں اویلیبل. اب دیکھیں یہاں پہ اب جو اداروں کی جو ذمہ داری بنتی ہے, آپ کو رات 12 بجے کے بعد, اب یہ 9th کلاس کے پیپرز چل رہے ہیں, صبح آپ کو انہی ٹیچرز کے واٹس ایپ کے اوپر آپ کو پیپر مل جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ پیپرز لیک آؤٹ ہو رہے ہیں, تو بچے کو ایزی ہو گیا, اس کو پتہ لگ گیا جی اچھا یہ آنسرز ہیں, جا کے اس نے آنسرز ٹک کر دیے تو اس کو ٹھیک ہے کہ اس کے مارکس آ جائیں گے. مارکس آ گئے اور اس کے بعد پھر اگلی دوڑ شروع ہو جاتی ہے. چیلنج کب آتا ہے, جب وہ اپنے انٹرمیڈیٹ اور اس کے بعد بیچلرز اپنا کمپلیٹ کرنے کے بعد مارکیٹ کے اندر آتا ہے. کیونکہ مارکیٹ کے اندر پھر وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں کوئی جگہ نہیں دے رہا, ہمیں کوئی آگے نہیں آنے دے رہا. تو وہ کیسے آپ کو آگے آنے دے گا جو پچھلے 10 سال کی محنت کر کے وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے. اور آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ جی آج میں نے جو ہے وہ گریجویٹ ہو رہا ہوں اور کل صبح جو ہے وہ ایک مینیجر کی سیٹ جو ہے وہ میرے لیے اویلیبل ہوگی اور جاتے میں نے وہاں پہ بیٹھ جانا ہے. اور اس کے بعد کیا ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں, کیونکہ گھر کے اندر آپ نے اس کو فیسیلیٹیٹ کیسے کیا ہوا ہے, نوکر چاکر دے کر نا. تو اب اس کی ایکسپیکٹیشن بھی یہ ہوتی ہے کہ جب میں جا کے سیٹ پہ بیٹھوں گا تو 2 لوگ میرا کام کر رہے ہوں گے, میں نے سے جا کے بیٹھنا ہے. تو یہ ایکسپیکٹیشنز جو ہم لوگوں نے بچوں کو دے دی ہیں نا, وہ ان کے لیے چیلنجنگ ہے. اچھا, جو لوگ شارٹ کٹ کا استعمال کر لیتے ہیں پھر ان دی اینڈ ان کے اوپر کیا اثرات ہوتے ہیں؟ دیکھیں بینیفٹ مل گیا, شارٹ ٹرم بینیفٹ ہے نا. شارٹ کٹ کا بھی جو بینیفٹ ہے اس کا بھی, لیکن وہ شارٹ ٹرم ہی ہے. الٹیمیٹلی دوبارہ سے اگر فار ایگزامپل یوسین بولٹ کی بات کرتے ہیں تو اس نے اگر 9 سیکنڈ میں 100 میٹرز کیا ہے تو وہ اس نے ایک دن میں نہیں کیا. اس نے پہلی دوڑ لگائی ہوگی, اس نے دوسری لگائی ہوگی, اس نے تیسری لگائی ہوگی, اس نے میراتھن کیا ہوگا, اور اس کے بعد جا کے اس نے اتنے شارٹ ٹائم کے اندر اتنا ڈسٹینس جو ہے وہ کمپلیٹ کیا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اب چیلنج کیا ہے کہ وہ 100 میٹر تو آرام سے کر لیتا ہے, لیکن 500 میٹرز کے لیے اس کو دوبارہ سے ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. تو شارٹ ٹرم کا آپ کو بینیفٹ مل جاتا ہے, لیکن وہ بھی شارٹ ٹرم ہی ہے. تو چیز یہ ہے کہ میں نے سے گھبرائے نہیں, شروع کر دیں. آج شروع کریں گے تو کل آپ کو رزلٹ مل جائے گا.
لیکن اچھا، کل محنت مطلب کل کرنے سے آپ کو جو کامیابی ملتی ہے نا اور اس کا جو آپ کو ایک احساس اور جو خوشی ہوتی ہے وہ ایک الگ ہی ہوتی ہے. اچھا، جو آپ شارٹ کٹ راستہ استعمال کرتے ہیں اس کا ایک ڈفرینٹ ہی آپ کو، ہاں شاید، ہاں لوگ وہ چیز اپنا کے چھوڑ بھی دیتے ہیں. پھر اپنا کیریئر ہو یا کوئی بھی پروفیشن ہو اس میں کنسسٹنٹ نہیں رہتے. میں نے یہ حقیقت ہے. شارٹ کٹ کے ہمیشہ نقصانات ہی ہوتے ہیں. حاصل کی ہے نا وہ پھر اس پہ قائم بھی رہتا ہے. وقتی طور پہ تو آپ کو بڑے فائدے اس کے نظر بھی آ رہے ہوتے ہیں، آپ اچیو بھی کر لیتے ہیں، لیکن وہ بڑے کم ٹائم کے لیے وہ چیز آپ کے پاس آتی ہے. اچھا، اسی کے ساتھ ہی سیر آپ سے بھی جانیں گے کہ خواتین کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے جو اینٹی ہراسمنٹ سیل جو قیام کی ہدایات تھیں اس کے حوالے سے بتائیے گا، اور یہ جو سیل ہے یہ کیا کام کر رہا ہے یہ بتائیں. ہراسمنٹ تو آسما اس وقت سب سے بڑا ایشو ہے، میں کہوں گی مہنگائی کے بعد. صحیح بات. خواتین کے لیے بہت چیلنجز ہیں، بہت زیادہ، چاہے وہ ورکنگ پلیس ہے، چاہے وہ تعلیمی ادارے ہیں، آپ کہیں بھی دیکھ لیں. خواتین کے لیے یہ بہت بڑا چیلنج ہے کہ وہ گھر سے باہر آ گئی ہیں، اس کے بعد انہوں نے جو چیزیں فیس کرنی ہیں وہ اسی کو ہی پتہ ہیں. یہ جو اینٹی ہراسمنٹ سیل ہے، پہلے بھی ہیلپ لائن ایک موجود ہے، آپ پبلک ٹرانسپورٹ وغیرہ پہ بھی دیکھیں تو وہاں پر ہیلپ لائن موجود ہے، لیکن ہوتا کیا ہے جب اس پہ کال کی جائے تو وہ نمبر بند ہوتا ہے یوزلی، یا کوئی اٹینڈ ہی نہیں کرتا. تو پھر خواتین اپنی کمپلین کہاں جا کر کریں. پورے ملتان میں بلکہ پورے ایشیا میں ایک ادارہ موجود ہے واک سینٹر، جس کے اوپر ہم اکثر بات کرتے رہتے ہیں. تو یہاں پر پراپر ایک سیٹ اپ بنا ہوا ہے، لیکن انفارچونیٹلی وہ اس طرح سے فال نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس یہاں پر پولیس ڈپارٹمنٹ موجود ہے، لیکن لائر والا جو سیکشن ہے وہ خالی پڑا ہوا ہے. تقریباً 4 سے 5 سال ہو گئے ہیں، ابھی تک پراپر لائرس کو وہاں پر ہائر ہی نہیں کیا گیا. اس کے لیے ڈفرینٹ NGOs یا جو دوسرے ادارے بنے ہوئے ہیں ان کی ہیلپ لی جاتی ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایسا کیس آ گیا تو ہمیں لیگل ہیلپ جو ہے وہ پرووائڈ کی جائے. اچھا، ایک تو ایشو یہ ہے. دوسرا یہ کہ پھر پولیس ڈپارٹمنٹ کی جانب سے جو اینٹی ہراسمنٹ سیلز ہیں یہ پولیس ڈپارٹمنٹ میں بھی قائم کیے گئے ہیں اور دیگر سطحوں پر بھی کام بنانے کے حوالے سے جو ہے وہ ہدایات کی گئی ہیں. آپ دیکھیں پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز میں، سرکاری جتنے بھی ادارے ہیں وہاں پر اب تو ہر جگہ ہی خواتین کام کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. وہاں پر کمیٹیاں جو ہیں وہ بنائی جائیں اور اس کمیٹی میں 3 سے 4 جو آفیسرز ہیں وہ موجود ہوں گے جو کہ پراپر انکوائری کریں گے. اگر خاتون کو کسی قسم کی کوئی شکایت ہوتی ہے تو وہ وہاں جا سکتی ہے. اب آپ دیکھیے جو واک سینٹر ہے یہاں پر بہت سارے کیسز جو ہیں وہ ہراسمنٹ کے رپورٹ ہو رہے ہیں، لیکن خواتین کو رپورٹ کرنے کے بعد بھی انصاف نہیں ملتا. ہوتا کیا ہے کہ جو اپوزٹ پارٹی ہوتی ہے پریشر اتنا ڈالتے ہیں فیملی والوں پہ، کیونکہ جب تک خاتون کو فیملی کی سپورٹ نہیں ہوگی تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی ہے نا. آپ دیکھیں، آپ بھی بیٹھی ہیں، میں بھی بیٹھی ہوں، اور بھی خواتین ہیں، تو ہم اپنی فیملی کو اعتماد میں لے کر ان کی سپورٹ کے ساتھ ہی کام کر رہے ہیں نا باہر. تو اب آپ دیکھیں جب کوئی خاتون اچھا کام کر رہی ہوتی ہے تو اس کو سپورٹ کرنے کے لیے کتنے سارے لوگ ہوتے ہیں. اب یہی اگر اس کے ساتھ کوئی ایشو ہو گیا تو بھی اس کو سپورٹ کرنا چاہیے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ چپ کروا دیا جاتا ہے کہ جی کوئی بات نہیں، آپ خاتون ہیں. معاشرہ اس طرح کیا نا، یہ چیزیں ایکسیپٹ ذہنی طور پر نہیں ہم کر پاتے کہ اچھا اگر اس طرح کی کوئی بات ہے تو نہیں یار یہ بدنامی کا باعث بن جائے گی، فیملی میں یہ ہو جائے گا، لوگ کیا کہیں گے. یہ جو لفظ آیا تھا نا، لوگ کیا کہیں گے، تو یہ سارا کام خراب بالکل ایسے ہے، سارا کام یہاں سے خراب ہوتا ہے. ہاں، ایسا میں کہتی ہوں یار جب ایک عورت کما رہی ہے گھر میں ہے، یا آپ فیملی بھی، تو آپ کے گھر میں کوئی نہیں، جب آپ بیمار ہو تو کوئی نہیں آپ کو پوچھنے کے لیے آتا، چاہے آپ کے کیا حالات آپ کے گزر رہے ہیں اس ٹائم بھی کوئی آپ سے پوچھنے نہیں آتا. لیکن جب اس طرح کا واقعہ ہو جائے یا کوئی اس طرح کی چیزیں ہو جائیں تو سارے آ کر آپ کے سر پہ سوار ہو کے بیٹھ جائیں گے، سارے آپ کو سگے بن جائیں گے. ان کو انٹرسٹ بھی یہی ہوتا ہے کہ دراصل واقعہ کیا تھا، سلوشن کسی کے پاس بھی نہیں ہوتا ہے. لیکن خاتون کو تو اس وقت تحفظ چاہیے نا، تو تحفظ قائم کرنے کے لیے کمیٹیاں جو ہیں وہ بنانی چاہیے. ابھی آپ دیکھیں واک سینٹر کی ایک ایڈوائزری کمیٹی بھی ہے جس میں لائرز اور اس طرح کے ادارے جو خواتین کے حقوق کے لیے کام کرتے ہیں ان کے ممبران شامل ہیں. اب آپ دیکھیں اس کمیٹی کا اجلاس ہی تقریباً 2 سال سے نہیں ہوا تھا. ابھی جو ہمارے نئے ڈپٹی کمشنر آئے ہیں انہوں نے یہاں پر اجلاس لیا ہے، اس میں بہت ساری باتیں جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں کہ یہاں پر لائرز نہیں ہیں، یہاں پر اگر خاتون آ جاتی ہے تو اس کو پراپر فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے سٹاف کم ہے. وہاں پر جو پروسیکیوٹر ہے وہاں پر وہ اکثر اپنی سیٹ پر موجود نہیں ہوتی ہیں کیونکہ اتنا بڑا ادارہ ہے اور صرف ایک پروسیکیوٹر رکھی ہوئی ہے وہاں پر. تو پھر ہوتا کیا ہے کہ وہ اپنے کیسز دوسرے اداروں میں ریفر کر دیتے ہیں اور پھر خاتون کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں ایک تو ان کے وقت کا ضیاع ہوتا ہے، اور پھر اکثر لوگ جو ہیں وہ واپس
پلٹ جاتے ہیں کہ جی صاف نہیں مل رہا ہے, اب ہم دوسری جگہوں پہ کہاں جائیں, خواری نہیں اٹھا سکتے نا. تو اگر ایک ادارے کے اندر ہی تمام تر فیسلٹیز پرووائڈ کر دی گئی ہیں تو اس کی کارکردگی کو میرے خیال سے مزید بہتر بنانا چاہیے. اب دیکھیں نا, خواتین کے حقوق کے لیے بہت سارے قوانین موجود ہیں, اینٹی ہراسمنٹ سیلز جو ہیں ان کا قیام کیا جا رہا ہے. ابھی آپ دیکھیں وومن ڈیولپمنٹ سینٹر جو ہے وہ بھی موجود ہے, وومن پروٹیکشن اتھارٹی اچھا, اس کا کیا کام ہے کہ پروٹیکشن, جیسا کہ اس کا نام ہی ہے کہ خواتین کو تحفظ فراہم کیا جائے, لیکن اس کا بھی یہاں پر عملہ موجود نہیں ہے. بات یہی ہے نا کہ ہمارے ہاں بہت ساری چیزیں ہیں, قانون بھی ہے, ادارے بھی موجود ہیں, اسٹاف کی کہیں کمی نظر آ جاتی ہے یا پھر فنڈز کی کمی نظر آ جاتی ہے, مطلب اس کے اوپر امپلیمنٹ نہیں کیا جاتا. اس میں مزید بھی ہم بات کریں گے. ناظرین ابھی ہم نے جانا بریک پر, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, روہی 8 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا, جس طرح بات ہو رہی تھی, ایک تو ہم خواتین کے تحفظ پہ بات کریں. ساسا واجد, جس طرح ہم اسٹوڈنٹس کے حوالے سے بات کریں کہ آج کل جو ہماری چیزیں ہیں, جیسے ایک تو آپ کی ایجوکیشن ہے, ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ اسکلز جو ہیں وہ کتنی ضروری ہیں اور وہ آپ کو اپنے اس گولز اچیو کرنے میں کتنی مددگار ثابت ہو سکتی ہیں. دیکھیں, جیسے ہم لوگ بات کرتے ہیں نا کہ اب ڈیجیٹل ہو گئی ہیں ساری کی ساری چیزیں نا, ٹھیک ہے, تو ظاہر بات ہے کہ ارننگ کے میتھڈز بھی جو ہے وہ اوور آل اسی طریقے سے چل رہے ہیں, لیکن اس کے اندر بھی آپ کو ایفرٹ تو دوبارہ کرنی ہے. چاہے آپ اسکلس کی بات بھی کرتے ہیں, اسکلز ہمارے لیے اب اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ اب یہ ڈیمانڈ ہے ٹائم کی, ٹھیک ہے, اٹس اے نیڈ آف ٹائم, اور ہمیں جو ہے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اب یہ چیزیں کرنی پڑ رہی ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ جیسے ہم لوگ انفلیشن کی بات کرتے ہیں یا اپنے انوائرمنٹ کی بات کرتے ہیں اور اوور آل سچویشن کی بات کرتے ہیں, تو دیکھیں ہم لوگ اتنے بڑے ہو گئے ہیں اور ابھی ہم لوگ پریشان ہیں, ٹھیک ہے, اوور آل ہی, مطلب جو ابھی بھی ہم لوگ انہی چیزوں میں ہی رہے ہوئے ہیں نا کہ ہم نے ایکچولی کرنا کیا ہے, ٹھیک ہے. تو ایج 25 سے لے کے 35, جیسے میم بھی بتا رہی تھی کہ ہم لوگ جو ہے وہ اس ایج کا اسٹوڈنٹ ہمارا نا وہ ابھی تک الجھا ہوا ہے کہ میں نے آگے جا کے کرنا کیا. اور ہماری وہ پیڑھی جو ابھی آ رہی ہے, تو وہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں جو 9, 10 فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر والے اسٹوڈنٹس ہیں, انہوں نے کم از کم 6 سال کے بعد مارکیٹ کے اندر آنا ہے. تو 6 سال کی ایفرٹ اگر ہم لوگ یہ امیجن کر لیتے ہیں کہ یار چلیں ٹھیک ہے یہ بڑے ہوں گے تو کر لیں گے, تو وہ ہمارے پاس بالکل ٹائم نہیں ہے. کیونکہ اس ٹائم پہ اسکلز کی بھی ورائٹی آ گئی ہے نا, مطلب وائس اوورس کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے. آپ جو ہے وہ آڈیو کو ٹیکسٹ میں کنورٹ کر رہے ہیں, ٹیکسٹ کو آڈیوز میں کنورٹ کر رہے ہیں, شارٹ ویڈیوز بنا رہے ہیں. اب تو دیکھیں جیسے پہلے ہوتا تھا کہ یار اچھا پورا ویلاگ بنانا ہے, ٹھیک ہے, اب ریلز پہ بھی کام ہو رہا ہے کہ اگر آپ 15 سیکنڈ کا بھی ویڈیو بنا کے آپ اپلوڈ کر رہے ہو تو اس کے اوپر بھی کام چل رہا ہے, ٹھیک ہے. مطلب چیزیں اسکویز ہوتی جا رہی ہیں, لیکن ظاہری بات ہے کہ اس کے لیے ایفرٹ لگ رہی ہے. کانٹینٹ آپ نے کیسے اپنے لیے کریٹ کرنا ہے, آپ نے اپنے چینلز اگر آپ بنا رہے ہو, ظاہری بات ہے کہ بچے گیمنگس کر رہے ہیں تو اس کے لیے بھی وہ اپنے چینلز پہ کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. مطلب میرے اپنے بھانجے ہیں, وہ سارے دن گیمنگ کرتے ہیں, تو کیا کر رہے ہیں جی, ریکارڈ کی ہوئی ہیں اور شام کو بیٹھ کے یوٹیوب پہ چڑھا کے. صحیح. اب کلاس کون سی ہے, 9th 10th کلاس ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ان کے پاس کم از کم 6 سال ہیں, 2 ایئرس جو ہے وہ ان کے انٹرمیڈیٹ کے, پھر 4 سال جو ہے وہ ان کے بیچلرس کے ہیں. تو 6 سال میں کم از کم وہ اتنے تیار ہو جائیں کہ جب وہ مارکیٹ کے اندر آئیں تو ان کو کم از کم سمجھ بوجھ ہو کہ یہ چھوٹے چھوٹے جو اسٹیپس ہیں یہ کب لینے. صحیح بات ہے, آج لیں گے تو جو ہے نا وہ 4-5 سال کے بعد اسٹرگل تو ہے, ہاں اسٹرگل ہے. اور پھر اچھا آنے والا جو ٹائم ہے وہ ظاہر سی بات ہے وہ اس سے بھی زیادہ ایڈوانس ہوگا. ابھی تو ہم جس طرح ابھی ہم لوگ دیکھ کے ذرا پریشان ہیں, تو آنے والے جو بچے ہیں وہ تو ایک الگ دنیا میں مجھے لگتا ہے. اگر ہم لوگ آپس میں بھی بیٹھے ہوئے بات کریں تو ہم لوگوں نے اسمارٹ فون کب یوز کیا تھا, ہاں, فار دا ویری فرسٹ ٹائم, جبکہ آج ہمارے جو گھر کے اندر بچہ ہے اس کے ہاتھ میں اسمارٹ فون ہے. ہاں ایسے ہی ہے. اب مجھے یاد ہے کہ 2011 میں میں نے جو ہے وہ اس کو اسمارٹ فون لیا تھا. میں نے 2014 میں لیا. میں نے 2010 میں اسمارٹ فون لیا تھا. 2014 میں یونیورسٹی میں آگے ہوا کہ یار اچھا نہیں, اب جو گروپس بن رہے ہیں, اسائنمنٹس آ رہی ہیں, دس اینڈ دیٹ, یہ سارا اسٹف ہے. آج کے بچے کے پاس اسمارٹ فون ہے, ہاں ٹھیک ہے, اور آپ اب اس سے لے نہیں سکتے, ٹھیک ہے, کیونکہ اب وہ سلیٹ پہ تو آپ اس کو لگانے سے ہر بچے نے پاسورڈ لگایا ہوا ہے اپنے فون پہ, آپ نہیں واقعی یوز کر سکتے. پہلے ایک نئی چیز آئی نا تو بڑے بڑے یار اچھا یار ٹچ اسکرین آیا, پہلے تو آپ کے پاس بٹن والا تھا, آپ ایک فون یوز کر رہے تھے. تو ابھی مطلب وہ ایک آپ کے لیے ایک نئی چیز تھی کہ اچھا جی آپ کے لیے ایک ایسا فون آ گیا ہے جو آپ کا ٹچ ہے اور آپ ہر چیز
وہ آپ کو سیکھنے میں. ابھی والے جو بچے ہیں وہ بہت ایڈوانس ہیں بھائی, وہ پہلے سے سیکھے ہوئے ہیں سارا کچھ. اب وہ امپورٹنٹ یہ ہے نا کہ اب ہم لوگوں نے صرف اس کو کرنا ہے مولڈ, مطلب اس کی ڈائریکشن چینج کرنی ہے کہ یار پازیٹیو میں یہ والی اسکلز ہیں, ان پہ کام کر لو, ان پہ کام کر لو. ایڈیٹنگ بچے کر رہے ہیں آج کل, کر رہے ہیں, امیزون ہے اس پہ بچے کام کر رہے ہیں, ایفلیٹ مارکیٹ ہے اس کے اوپر بچے کام کر رہے ہیں. تو آج شروع کریں گے تو اگلے 4-5 سال کے اندر وہ ظاہری بات ہے کہ دوبارہ سے وہ اس پوزیشن پہ آ سکتے ہیں. ادروائز ٹائم گزر جانا ہے, کوئی فرق نہیں پڑنا, ایسے ہی ہے. اس کے بعد دوبارہ سے ہم لوگ یہی بیٹھے رو رہے ہوں گے. ہاں اچھا, پھر وہی آ جاتا ہے کہ ہم جتنا جلدی نتیجہ چاہیں گے اتنی جلدی ہی ہم پھر اس کے نقصانات بھی جو ہے وہ اس کو بھی فیس کریں گے. تو بہتر ہے کہ پازیٹیو وے کے ذریعے جو ہے ہاں محنت کریں اور اسٹیپ لیں, ہاں پھر تھوڑا زندگی آسان ہو جائے. اچھا, اور آسما جو آن لائن کام ہے اس کے لیے ضروری نہیں آپ کے پاس ڈگریاں ہوں. میں نے دیکھا ہے میٹرک کے بعد بھی لڑکوں نے یا لڑکیوں نے ان کے پاس اسکل اتنی زیادہ ہے کہ وہ پڑھے لکھے بندے سے زیادہ کما رہے ہیں. صرف دماغ کی بات ہے نا کہ ہمارے ٹائم پہ کیا ہوتا تھا, 90% مارکس آنے چاہیے تو ہی آپ لائک کنسیڈر ہوں گے, تو ہی آپ کو کہیں ایڈمیشن ملے گا. آج بھی یہ چیز ہے, نمبروں کی دوڑ جس طرح لگی ہوئی ہے, ڈگری حاصل کرنے کی دوڑ جس طرح لگی ہوئی ہے, اسکلز پہ بھی کام ابھی ہمارے ہاں تو اب تھوڑا بہت اسٹارٹ ہوا ہے. لیکن ہماری اچھا یہ ابھی تک یہ چیزیں چل رہی ہیں, ہم فیس کر رہے ہیں. ابھی ہمارے پیرنٹس کہتے ہیں آپ کے اتنے مارکس ہونے چاہیے, اتنا یا اتنا. اسٹوڈنٹس پریشر میں آج بھی ہیں, جس طرح ہم پریشر کاٹ گیا ہے اسی طریقے سے آج میرے ڈبل ٹرپل پریشر کاٹ رہے ہیں. آئنسٹائن کی ہی اسٹیٹمنٹ ہے کہ جو کوئی بھی ایک سنگل پرسن ہے اس میں جینیسنس جو ہے وہ 1% ہے, ایفرٹ 99% ہے. بالکل ٹھیک ہے, ہم آسانیاں چاہتے ہیں. اب والے ہم ہم نے محنت کرنی, ہم نے پڑھنا ہے. اب والے بچے آسانیاں چاہتے ہیں, ہر چیز آپ کو پلیٹ میں جو ہے نا وہ ایسے سجا کے دی جائے اور آپ جو ہے اس کے اوپر کام کر دیں. یہ ایسی سٹوریز بھی ہمارے پاس ہیں نو ڈاؤٹ کہ مطلب جو ہے نا وہ بڑے کم ٹائم کے اندر کسی نے بہت زیادہ رزلٹ جو ہے نا وہ گیدر کر لیا. لیکن انفارچونیٹ کہ سب کے لیے سیم نہیں ہے, سب کے لیے چیزیں سیم نہیں ہے. لک سب کے لیے سیم نہیں ہے, چانسز سب کے لیے سیم نہیں ہے, اپرچونیٹیز سب کے لیے سیم نہیں ہے. تو ہاں آپ کتنی ایفرٹ کر رہے ہو, کسی کو کم ٹائم میں مل جائے گا, کسی کو تھوڑے زیادہ ٹائم میں مل جائے گا, لیکن مل جاتا ہے. ایفرٹ کریں گے چیزیں مل جاتی ہیں. یہ ہے آپ میں بڑی آپ کو اسٹرگل کاٹنی پڑتی ہے. میں تو سمجھتی ہوں کشٹ کاٹنا پڑتا ہے. اچھا, اور میڈیا میں بھی ہم اکثر بات کرتے ہیں تو میں یہ کہتی ہوں یار مجھے 10 سال میڈیا میں ہو گئے, 11 سال, میں بہت کم ایج میں اسٹارٹ کیا, تو میری اسٹرگل ہے. 10 سال بہت ٹائم نہیں. ہاں, اور ایسے جنوبی پنجاب میں آپ جس اس شہر میں تم اس ٹائم پہ بتا رہی ہو جب کہ فیمیلز کی ریشو بہت زیادہ کم ہوگی نا, بہت کچھ تب تو سوشل میڈیا بھی نہیں تھا, بالکل کچھ بھی نہیں تھا یار, پتہ بھی نہیں ہوتا تھا نا آپ کے جو اس ٹائم تو آپ کے جو فون بھی ہوتے تھے تو وہ آپ کے پی ٹی سیل ہوتے تھے. لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے کہ میڈیا کیا ہے یا نیوز میڈیا کیا ہے اور انٹرٹینمنٹ میڈیا کیا ہے. اس ٹائم پہ تو اور بھی زیادہ اویئرنیس کی کمی ہوگی. تو میں آج دیکھتی ہوں یار, آج سے اگر میں 10 سال پیچھے دیکھوں تو میں کہتی ہوں بہت ایفرٹس ہیں یار, مارکا تم نے سر کیا. صحیح بات ہے, کہتے ہیں اس سیٹ پہ بھی بیٹھنا کوئی آسان بات نہیں تھی, بہت پیچھے اسٹرگل ہے. صحیح بات ہے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ ہم اس بات پہ بھی آ جاتے ہیں کہ بیت المال کی جانب سے جو قائم کردہ وومن امپاورمنٹ سینٹرز جو قائم کیے گئے, اس کی کیا کارکردگی ہے اس ٹائم؟ ابھی جیسے کہ ہماری بات ہی یہ ہو رہی ہے اسکلز کے اوپر, تو وہ خواتین اور وہ لڑکیاں جو کہ کم پڑھی لکھی ہیں اور خاص طور پر دیہی علاقوں سے ان کا تعلق ہے, تو ان کے لیے پاکستان بیت المال نے یہ اسٹیپ لیا تھا کہ وومن امپاورمنٹ سینٹرز جو ہیں وہ بنائے ہیں. ملتان میں کوئی 15 سے زائد سینٹرز مختلف علاقوں میں, ملتان کہہ رہی ہوں, ملتان ڈویژن میں موجود ہیں. وہاں پر ہوتا کیا ہے, خواتین کو ڈریس میکنگ اور ڈریس ڈیزائننگ جو ہے وہ سکھائی جا رہی ہے. اس میں فیشن ڈیزائننگ کا کورس بھی آ جاتا ہے, ڈریس ڈیزائننگ کا کورس ہے, بیوٹیشن کا کورس ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اب وہاں پر کمپیوٹر سکلز جو ہیں وہ بھی شروع کی جا رہی ہیں. وہاں پر ان کو خواتین کو فری آف کاسٹ جو ہے یہ سکلز پرووائڈ کی جا رہی ہیں. لیکن ان اداروں میں ٹیچرز بھی موجود ہیں, فیسلٹیز بھی موجود ہیں, لیکن خواتین کی تعداد وہاں بہت زیادہ کم ہے, کیونکہ بیسیکلی لوگوں کے پاس ایک تو سورسز نہیں ہیں. سورسز بھی گورنمنٹ نے پرووائڈ کر دیے ہیں کہ آپ کے علاقوں میں ادارے بنا دیے گئے ہیں, لیکن لوگوں کے پاس اویئرنیس نہیں ہے کہ وہ راضی نہیں ہوتے اپنے گھر کی لڑکیوں کو اور بچیوں کو اسکل سکھانے میں کہ جی یہ کمانے لگ جائیں گی تو ہمارے برابر آ جائیں گی. یہ والی چیز وہاں پہ بہت زیادہ ہے. ویسے بھی تو آپ دیکھیں نا, گاؤں میں دیہی علاقوں میں خواتین مردوں کے ساتھ ہی کام کر رہی ہیں, لیکن ان کا یہ ان کو سمجھانا, وہاں پر فیلڈ آفیسرز جو ہیں
ان کی کمی کا سامنا ہے. اگر فیلڈ آفیسرز بہت زیادہ موجود ہوں, گھر گھر جا کر ڈور ٹو ڈور کیمپین کی جائے, لوگوں کو سمجھایا جائے کہ اب دور ہے خواتین کو بھی آگے آنے کا. بالکل, اس پہ اویئرنیس دینے کی بڑی ضرورت ہے, اور اپنے مائنڈس کو, جو ہمارا ایک مائنڈ سیٹ ہے نا, اس کو چینج کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تھینک یو سو مچ واجد, بہت اچھا لگا ہمارے شو کا حصہ بنے, اور سہیرا آپ کا بھی بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پر, ہمارے ساتھ رہیے گا. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ کچھ اور گیسٹ موجود ہوں گے. ویلکم بیک ناظرین, روہی ایٹ 10 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں. ہمارے ساتھ ہیں جی قاری خدا بخش عثمان صاحب. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں آپ کو. اور اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری محمد ساجد قادری صاحب. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں آپ کو. اچھا جی, آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے جس پر آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر جمعے کو ہمارا جو ہے وہ اس پہ اسلامی ٹاپک ہمارا ہوتا ہے. آج ہم رزق حلال پر بات کرنے جا رہے ہیں. رزق حلال کی کیا اہمیت ہے قرآن و احادیث کی روشنی میں جانیں گے, اور ساتھ ہی ہمارے ساتھ قاری محمد ساجد ہیں, تو ان سے ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیں گے. اچھا, سب سے پہلے تو رزق حلال ہے کیا, اس کے بارے میں جان لیتے ہیں. اس کی اہمیت کیا ہے, اس کے بارے سے بات ہوگی. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم, اما بعد. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. جملہ تعریفیں رب ذوالجلال کی, جو پوری کائنات کا مالک اور خالق ہے. بے شمار مرتبہ درود و سلام رحمت دو عالم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر. سب سے پہلے میں روہی کی پوری ٹیم کو اس بات پر مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ہمیشہ کی طرح انہوں نے ایک ہر جمعۃ المبارک کے دن ایک اچھا موضوع اور سامعین اور ناظرین کے لیے ایک اچھا پیغام لے کر آتے ہیں. آج بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں رزق حلال, جو میں سمجھتا ہوں عین عبادت ہے اور سب سے اہم موضوع ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا, سورۃ بقرہ ارشاد فرمایا, یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اللہ کریم نے یہاں یا ایھا الناس کے الفاظ فرمائے. حالانکہ آپ قرآن مجید کا امتیاز یہ ہے, حسن یہ ہے کہ جب بھی کوئی بات اللہ کریم خاص ہوتی ہے تو رب کریم ایمان والوں کو فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا. جہاں بھی آپ سورت کا آغاز ہو یا جہاں بھی اللہ کریم کوئی ایسی اہم بات ہوتی ہے تو رب کریم ایسے ارشاد فرماتا ہے. لیکن یہاں اللہ کریم نے ایمان والوں کے ساتھ ساتھ پورے لوگوں کو, اس میں عیسائیت بھی آ جاتی ہے, یہودی, پوری انسانیت شامل ہے, آدم علیہ السلام سے لے کر جو بھی ہے, فرمایا کہ دیکھو تمہارے لیے ہم نے رزق حلال جو بنایا ہے وہ اس میں بڑے فوائد ہیں. رزق حلال تمہارے لیے ضروری ہے. اگر تم رزق حلال کو چھوڑ دو گے, ولا تتبعوا خطوات الشیطان, یعنی رزق حلال کو چھوڑ کر اگر تم دوسری طرف رخ کرتے ہو تو گویا تم شیطان کی تابعداری میں, شیطان کی خواہشات کی طرف آ رہے ہو, تم شیطان کے راستوں پہ چلنا شروع کر دو گے. حلال کیا چیزیں ہیں, اب ہم نے امتیاز خود کرنا ہے کہ کون سی حلال ہے کون سی حرام ہے. رزق حلال سے مراد صرف یہ نہیں ہے. ہمارے ہاں عام ایک تصور یہ پایا جاتا ہے, کسی سے بھی ہم رزق حلال کی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کھانے پینے والی جو حلال چیزیں ہیں اس سے مراد وہ ہے, جبکہ رزق حلال سے مراد ہر وہ ذریعہ معاش جس کا تعلق آپ کے ساتھ ہے, ہر وہ چیز. مثال کے طور پر آپ کسی ادارے میں ڈیوٹی کرتے ہیں, صاف ظاہر ہے اگر آپ اپنا پورا ٹائم انہیں دیتے ہیں, جیسے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اوور ٹائم لگاتے ہیں تو اس کی ہم چارجز لیتے ہیں کہ جی میں نے اتنا گھنٹے زیادہ ڈیوٹی کی ہے, مجھے اس کے پیسے دیے جائیں. کیا ہم نے کبھی یہ بھی سوچا کہ جب میں دفتر میں لیٹ گیا یا ابھی ڈیوٹی کا ٹائم باقی تھا میں چھوڑ کے چلا گیا, یا میرا جو بھی دفتر ہے, میرا کاروبار ہے, کوئی کام ہے, میں وہاں اگر کسی بھی حوالے سے تھوڑی سی بھی اونچ نیچ کروں گا تو گویا وہ میں اسی معاملے میں آ جاؤں گا کہ میں حلال سے رخ پھیر رہا ہوں. دوسرا, حلال کمانے والا یا حلال کی طرف آنے والا. قرآن کے ساتھ ساتھ قرآن مجید میں ایک نہیں کئی مقامات پر اللہ کریم نے واضح طور فرمایا کہ جب بھی تم تلاش کرو رزق حلال کی تلاش میں آ جاؤ, تب تم اللہ تعالیٰ تمہیں رزق عطا فرماتا ہے. اس کے لیے تم زمین پہ نکل جاؤ تاکہ کھاؤ پیو اور رزق حلال جمع کرو. رزق حلال کے جو فوائد وہ قرآن سے ثابت ہیں. پھر حدیث کی طرف آئے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود ارشاد فرمایا, الکاسب حبیب اللہ, جو ہاتھ سے کام کرنے والا ہے وہ اللہ کا دوست ہے. محنت کرنے والا اللہ پاک کو اتنا پسند ہے. حدیث قدسی کے الفاظ ہیں, مفہوم عرض کر دیتا ہوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, رب ذوالجلال فرماتا ہے
جو انسان رزق حلال کی تلاش میں نکلتا ہے، وہ محنت کرتا ہے، مشقت اٹھاتا ہے. صاف ظاہر ہے آپ جب بھی کوئی کام کریں گے تو اس میں آپ کو ہارڈ ورک، محنت کرنی ہوگی، مشقت. فرمایا جب اسے محنت اور مشقت کی جاتی ہے، پھر محنت مشقت کے بعد وہ آتا ہے، اس کو پسینہ، جسم میں تھکاوٹ، عجیب سی حالت و کیفیت ہوتی ہے. اللہ کریم فرماتا ہے جب میں اس کی حالت کو دیکھتا ہوں، اس کی اس کیفیت کو دیکھتا ہوں، تو مجھے اس پر اتنا کرم نوازی، رحم آتا ہے، شفقت اور محبت کا پیغام دیتے ہوئے فرمایا، اللہ کریم فرماتا ہے کہ میں اس شخص سے حساب نہیں لوں گا. یعنی قیامت کے دن ہر ایک سے حساب ہوگا، لیکن اس شخص سے اللہ کریم حساب نہیں لے گا. یہاں تک کہ دوسری حدیث کے الفاظ ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ اگر گناہوں کا کفارہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ گناہوں کے بڑے بڑے، فرمایا نماز کفارہ نہیں بنے گی، روزہ نہیں بنے گا، حج نہیں بنے گا، زکوٰۃ، جتنی بھی عبادات آپ اٹھا لیں، لیکن جب انسان محنت اور مشقت کر کے کسی بھی کام میں محنت کرتا ہے، ہارڈ ورک بن کے پسینہ آ گیا، تھکاوٹ اس کی اوپر بہت زیادہ تھی، لیکن پھر بھی وہ محنت کرتا رہا، رزق حلال کی تلاش میں نکلا اور اتنی محنت کی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب وہ تھکا ہارا واپس آتا ہے اور تھکے ہارے وہ آ کر سو جاتا ہے، تھکاوٹ کی وجہ سے نیند ویسے زیادہ آتی ہے، فرمایا اللہ پاک سونے سے پہلے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور وہی محنت، وہی رزق حلال کی کاوش، وہی جو اس نے کوشش کی ہے کہ میں اس محنت کے لیے نکلا، فرمایا نکلتے ہوئے ہر سانس پہ بھی اللہ اسے نیکیاں عطا فرماتا ہے. ایک شخص وہ ہے جو کسی عبادت کے لیے کہ میں جا کے مصلی پہ بیٹھ جاؤں، جیسے اکثر ایسا ہوتا ہے جی آپ دعا کریں تاکہ میرا رزق بڑھ جائے، ہم دعاؤں پہ تو بیٹھ گئے لیکن ہم محنت کی طرف نہیں گئے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی آیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کریں اللہ پاک میرے لیے رزق وسیع کر دے، میرے لیے آسانی فرما دے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ محنت کرو، اتنی محنت کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہارا رزق اتنا وسیع کر دے کہ جس کی نہ انتہا ہو نہ ابتدا. صحابہ کرام خود فرماتے ہیں کہ جب ہم محنت کرتے تھے، ایک صحابی کے بارے میں کہ میرے گھر میں فاقے تھے، کچھ بھی نہیں تھا، تو میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ میرے گھروں میں فاقے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا گھر میں کیا ہے؟ کمبل اور ایک پیالہ ہے. فرمایا لے آؤ. میں لے آیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے بیچا. فرمایا کہ جاؤ بازار سے کلہاڑی لے آؤ. میں جا کر کلہاڑا یا کلہاڑی لے آیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا دستہ لکڑی والا جو ہوتا ہے اپنے مبارک ہاتھوں سے بنا کے اس میں ڈالا. پھر حکم دیا کہ تم جاؤ جنگل میں جا کے لکڑیاں کاٹو، جب تم لکڑیاں کاٹ لو پھر بازار میں بیچو، بعد میں میرے پاس آنا، روز میرے پاس آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. وہ صحابی فرماتے ہیں میں 8 یا 10 دن مسلسل محنت کرتا رہا. محنت کرنے کے بعد جب میں پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حریم ناز میں لوٹ کر آیا تو میں خوشحال تھا، میرے گھر کے اندر فراوانی تھی. میرے چہرے کی مسرت کو دیکھ کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہوئے، مجھے پیغام دیا کہ آج جو تو نے محنت کی القاسب و حبیب اللہ، فرمایا یہ جو تیرے ہاتھ محنت والے ہیں، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے تھے تو سامنے ایک غریب صحابی محنت کش ہاتھ سے محنت کرنے والا جو آیا، مشقت اٹھانے والا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیا تو اس کے ہاتھوں کے اوپر چھالے تھے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے مبارک جب ہاتھ دیکھے تو آنکھیں نم ہو گئیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا القاسب و حبیب اللہ، یہ وہ مبارک ہاتھ ہیں جن سے اللہ بھی پیار کرتا ہے. وہ انسان جو رزق حلال کی تلاش میں نکلتا ہے اور محنت کرتا ہے انتھک، وہ اپنے بچوں کے لیے، اہل خانہ کے لیے، فرمایا اس کو اللہ پاک ہر سانس پہ عبادت کے برابر نیکیاں عطا فرماتا ہے. ایک وہ شخص جو مصلی پہ بیٹھا ہے اس کے مقابلے میں ایک وہ شخص ہے جو مشقت کے لیے باہر نکلا ہے. فرمایا جتنی دیر رزق حلال، جیسے عبادت اللہ کی راہ میں آپ جہاد کے لیے نکلتے ہیں، اللہ کی راہ میں آپ عبادت کے لیے کسی بھی کام کے لیے نکلتے ہیں آپ کو ثواب ملتا ہے، اس سے بڑھ کر کیونکہ رزق حلال کی تلاش عین عبادت ہے. تو فرمایا جب آپ اس وقت رزق حلال کی تلاش میں ہوتے ہیں، جہاں بھی آپ مارے پھرتے ہیں، بعض دفعہ آپ کو کام نہیں ملتا، کبھی وہاں کھڑے ہو. آج کل ہم اگر اپنا حال دیکھ لیں کہ جب ہم جاتے ہیں ہمارے کچھ ایک ایسے اڈے بنے ہوئے ہیں جہاں مزدور کھڑے ہوتے ہیں، جب آپ وہاں جا کے کھڑے ہوتے ہیں تو ان بیچاروں کو آپ دیکھا کریں کہ وہ کیسے مشکل میں کھڑے ہوتے ہیں، اس تلاش میں ہوتے ہیں کہ کاش کوئی آ جائے. ان میں بہت سارے ایسے بوڑھے بھی ہوتے ہیں جو اپنے گھر والوں کو اس مہنگائی کے دور میں امید دلا کر آتے ہیں. بیٹی نے کہا بابا میرے کھانے کی یہ چیز نہیں، تو کہ اچھا بیٹا ساری چیزیں لے کے آؤں گا. خود اندازہ لگائیں کہ اگر شام کو وہ بیچارہ مزدوری نہ ملے، جب خالی لوٹ کر جاتا ہے تو اس کے قدم جواب دے رہے ہوتے ہیں کہ میں گھر لوٹ کر کیسے جاؤں، میری بیٹی نے مجھے یہ کہا تھا، میرے بیٹے نے یہ کہا تھا، اہل خانہ میں بیوی نے یہ کہا تھا، ماں کی دوائی لینی تھی. اب اس حال میں وہ لوٹ کر گھر کیسے جائے، کیونکہ وقت اور حالات اس کو اس طرح توڑ کر رکھ دیتے ہیں. یہی وہ چیز ہے، یہی وہ فکر ہے جو اسلام اور دین ہمیں عطا کرتا ہے. اللہ کریم نے اس لیے قرآن مجید میں فرمایا کہ جب تم رزق حلال کی تلاش میں نکلتے ہو تو اللہ پاک تمہیں اس حلال کی تلاش کی وجہ سے قدم اٹھانے پہ نیکیاں عطا فرماتا ہے، تمہارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، تمہارے درجات بلند فرما دیتا ہے. اور جب تم وہاں چلے جاتے ہو
اور وہاں جا کر اس کام کو شروع کر دیتے ہو تو پھر اس کا ثواب یا درجہ کتنا ملتا ہے. حضرت جنید بغدادی علیہ رحمت کے بارے میں بڑی مشہور بات ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک بار کھڑا تھا تو میں نے سامنے دیکھا ایک مجذوب آدمی, یعنی بڑا بزرگ تھا, نیک اور صالح انسان تھا. تو اپنے مریدین کو کہا کہ بیٹا ذرا اس کو بلا کے لے آؤ. فرماتے ہیں میں قریب گیا تو اس کو بلایا. جب وہ قریب آیا تو میں نے پوچھا کہ آپ کا کیا نام ہے. انہوں نے فرمایا کہ اس بزرگ نے آ کر کہا جی کون؟ میں نے کہا جی مجھے جنید بغدادی کہتے ہیں. اچھا کیا کرتے ہو؟ کہا واعظ ہوں, لوگوں کو نصیحت کی باتیں کرتا ہوں. آپ نے فرمایا تمہیں کھانے کا طریقہ آتا ہے؟ حضرت جنید بغدادی اتنا بڑا نام, 4 کمال کے ولیوں میں جن کا نام سر فہرست ہے, 7 آپ کے شاگرد کھڑے تھے, مریدین بھی تھے. تو مریدوں نے تھوڑا سا غصہ کیا کہ جی دیکھیں ہم نے کہا یہ مجنون ہے, اس کو تو پتہ ہی نہیں اپنا, تو آپ سے ایسی باتیں کر. آپ نے فرمایا چپ ہو جائے, آپ نہیں جانتے اس کا مقام کیا ہے. فرمایا جی بابا جی مجھے کھانا آتا ہے. فرمایا کیسے کھاتے ہو؟ کہ حضور سب سے پہلے اپنے ہاتھ دھو لیتا ہوں, ہاتھ دھونے کے بعد آگے جو میرے کھانا پڑا ہو اس میں سے آگے اپنے آگے سے لیتا ہوں. یہ تو پھر شادی بیاہ کی تقریب ہو اور وہاں جب کھانا کھلتا ہے, اگر جو ویڈیو بنتی ہے ہم جب خود ہی دیکھ لیں کہ ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے, ہم سنتوں کو بھی بھول جاتے ہیں, معاشرے کے آداب بھی بھول جاتے ہیں. گویا ہم زندگی میں جیسے ہم نے پہلی بار کھانا دیکھا ہے, کھانا کبھی کھایا نہیں, پھر پلیٹ کو ہم ایسے بھر لیتے ہیں کہ جیسے ہم نے زندگی میں ایسا کھانا دیکھا نہیں. حالانکہ ہماری طلب نہیں ہوتی, بعد میں بچ جاتا ہے. نقصان ضیاع کس کے؟ اس کے کئی نقصانات ہیں. اگر ہم اتنا ہی لیں جتنی طلب ہے, اس کے فوائد کتنے ہوں گے, برکات کتنے ہوں گے. جو کھانا بچ جائے گا وہ غریبوں تک چلا جائے گا. لیکن ہم سبھی اس میں بھی شامل ہوں, ہم سب شامل ہو جاتے ہیں کہ اس وقت ہم سب بھول جاتے ہیں یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے, اجلت جو کی جاتی ہے. تو جنید بغدادی نے کہا حضور میں اپنے آگے سے لیتا ہوں, اتنا لیتا ہوں جتنی طلب ہوتی ہے, اپنے ہاتھوں کو دھو لیتا ہوں, پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے شروع کرتا ہوں. جب کھانا کھاتا ہوں تو کسی کے چہرے کو نہیں دیکھتا بلکہ نیچے دیکھتا رہتا ہوں. اچھی طرح نوالے چبا لیتا ہوں. چبانے کے بعد جب کھانا ابھی طلب باقی ہوتی ہے تو میں اپنا ہاتھ ہٹا لیتا ہوں. جب کھانا کھا لوں تو پھر اللہ کی بارگاہ میں دعائے شکر کرتا ہوں. حدیث پاک میں ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو کھانا کھانے کے بعد صرف زبان سے اتنا کہہ دے الحمدللہ, یا اللہ تیرا شکر ہے, تو رب ذوالجلال اس شکر کرنے پر اس کھانا کھانے والے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. بالکل, اس پہ مزید ہم بات کریں گے, ساتھ ہی ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سنیں گے. جی جزاک اللہ, بہت شکریہ آپ کا. آپ کتنے عرصے سے نعت پڑھ رہے ہیں؟ تقریباً عرصہ 12-14 سال سے. اچھا, کیسا ایکسپیرینس رہا؟ الحمدللہ, اللہ پاک کا بڑا کرم. یہ قرآن بھی ہیں, حافظ قرآن بھی ہیں, اور ماشاءاللہ دنیا بھی اپنا ایک سکول ہے, ایک ادارہ ہے, بہترین کام کر رہے ہیں شجاباد کی سرزمین پر. صحیح. جو نعت پڑھنے والے ہیں جتنے بھی آپ کو سن رہے ہیں, کچھ ان کو آپ کہنا چاہیں نعت کے حوالے سے؟ جی میرا تمام دوستوں کو, بھائیوں کو یہی پیغام ہے کہ جب بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا خوانی کی جائے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق میں ڈوب کر نعت خوانی کی جائے, اور صرف رضا للہ اور رضا مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر ہی نعت خوانی کی جائے. اس سے دل کو بھی سکون پہنچتا ہے, زندگی میں بھی سکون ہے. الحمدللہ جب سے نعت خوانی شروع کی ہے الحمدللہ مالک کا بڑا کرم ہے, کبھی کسی چیز کا کوئی مسئلہ نہیں ہوا, اگر ہوا ہے تو نعت کے صدقے اللہ پاک نے کرم کیا ہے. ماشاءاللہ. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, روہی ایٹن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. رزق حلال پر آج ہم بات کر رہے ہیں. اچھا, جس طرح ہم قرآن و احادیث کی روشنی میں جان رہے ہیں, ساتھ ساتھ ہم اس کے فوائد پہ بھی بات کر لیتے ہیں. آج کل جس طرح کا دور چل رہا ہے بہت مشکل ہو گیا ہے, رزق حلال کیسے کمایا جائے؟ بہت سارے لوگوں کا یہ سوال بھی ہوتا ہے, کیا طریقہ کار ہے؟ دیکھیں, اصل جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ جب ہمارے ذرائع ٹھیک نہیں ہوں گے, رزق حلال کمانے کے لیے سب سے پہلے تقویٰ چاہیے. جب آپ کے دل میں اللہ کا خوف اور ڈر ہوگا آپ کبھی بھی حلال کو حرام نہیں کرو گے. جیسے وہی بات میں شروع کر رہا تھا جنید بغدادی والی, کہ آپ نے فرمایا نا کہ کھانے سے پہلے کیسے کھانا کھاتے ہو؟ انہوں نے کہا حضور میں ہاتھ دھوتا ہوں, پھر میں اپنے آگے سے کھاتا ہوں, نوالا اچھی طرح چبا لیتا ہوں, بسم اللہ پڑھتا ہوں, چھوٹے چھوٹے نوالے لیتا ہوں, ابھی طلب باقی ہوتی ہے ہاتھ ہٹا لیتا ہوں. آپ نے فرمایا تمہیں تو کھانا کھانے نہیں آتا, تو آپ رونے لگ گئے. کہا حضور مجھے بتائیے میں کیسے کھاؤں؟ فرمایا کبھی کھانا کھانے سے پہلے دیکھا ہے کہ میں کیسے کھا رہا ہوں, حلال ہے حرام تو نہیں؟
کہیں غلط ذرائع سے تو نہیں آیا، کہیں سود تو نہیں ہے، کہیں رشوت تو نہیں ہے۔ اصل سب سے بڑی چیز ہے جس کے دل میں تقویٰ ہوگا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے تھے، ایک صحابی رسول نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں دودھ کا پیالہ لے آیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے واپس کر دیا۔ وہ پھر دوبارہ سفر کافی تھا، پھر وہ دوبارہ آیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا ہاں کیسے؟ یا رسول اللہ فلاں نے بھیجا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس سے جا کے پوچھو کہ یہ کہاں سے آیا ہے۔ وہ پھر اماں جو تھی جس نے دیا تھا وہ خود چل کر آئی، اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے اپنے گھر کا بکریاں تھیں، میں خود ان کا چارہ سارا کچھ کرتی ہوں، محنت کرتی ہوں، اس کے بعد میں نے لا کے دیا ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا کہ اب ٹھیک ہے۔ دیکھیں جب امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 1,24,000 جتنے بھی انبیاء آئے ہیں کم و بیش 1,24,000، ہر نبی نے محنت کی ہے، ہر نبی نے ہاتھ سے کام کر کے کھایا ہے، کیونکہ ہاتھ سے کما کے کھانے والے سے زیادہ افضل اور زیادہ پاکیزہ چیز، زیادہ عمل اللہ کو کوئی پسند ہی نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا کہ میں نے عرب کے لوگوں کی بکریاں چرا کے اجرت لی ہے جو میں نے کھائی ہے۔ اہل و عیال کے لیے محنت کرنا، آج کل تو ہمارے معاشرے میں جو سب سے، کیونکہ ہم محنت کرنے والے کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ دیکھو جی فلاں آدمی غریب ہے جو بیٹھ کے جہاں سے مرضی آ جائے، حلال و حرام کی تمیز بھول جائے، تو وہ چیز ہمیں لے ڈوبی ہے۔ اگر آج بھی ہم اس چیز کو کہ دیکھیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انبیاء کا پیشہ ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ آپ سلائی کا کام کرتے تھے، اٹھا کے دیکھیں کتنا۔ آدم علیہ السلام کھیتی باڑی یعنی زراعت کا کام کرتے تھے۔ جس نبی کے بارے بھی آپ دیکھیں گے تو آپ کو ہر نبی کی تاریخ میں یہ ملے گا کہ وہ محنت کرتے تھے، محنت کر کے پھر کھاتے تھے۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر پیغمبر نے بکریوں کو چرایا ہے۔ آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں بکریاں چرانے کی ریزن کیا تھی کہ جو آدمی بکریوں کی اصلاح کر سکتا ہے جانوروں کی، وہ انسان کی کتنی بہتر اصلاح کرے گا۔ تو ہم اس وقت معاشرے کے اندر ہمارا جو پیغام ہے، میسیج ہے، وہ یہی ہے کہ اگر ہم محنت کرنا شروع کر دیں، ہر آدمی ہارڈ ورک بن جائے، بیٹھ کے ہم کہتے ہیں کہ بغیر محنت کے بس پیسہ آنا چاہیے، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اسباب کیا ہے۔ یہی تو ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کے گھر میں حلال رزق نہیں ہے، فرمایا اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ حرام نوالا حلال کا نہیں کھایا اور دعائیں مانگتے ہیں کہ میری دعا قبول ہو جائے۔ فرمایا وہ لاکھ سجدے کرے کعبہ میں آ کے، حتیم کعبہ میں کھڑے ہو کے، رحمت کے پرنالے کے نیچے کھڑے ہو کے، کعبہ کی دیوار کے ساتھ ہاتھ رکھ کے پھر بھی دعا مانگے، فرمایا ان کی دعا قبول نہیں ہوگی، کیونکہ اندر حرام کا نوالا ہے، وہ سود کی صورت میں ہو، رشوت کی صورت میں ہو، غلط ذرائع کی صورت میں ہو۔ اور جس نے حلال کھایا، بے شک جسم پر پھٹے پرانے کپڑے ہیں، فرمایا اسے سکون کی نیند بھی آتی ہے۔ وہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رب ذوالجلال اس کے اٹھے ہاتھ چہرے پہ بعد میں جاتے ہیں، رحمت پہلے عطا فرما دیتے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غالباً دور تھا، آپ فرماتے ہیں میں خلیفہ بنے ہوئے مجھے صرف 3 دن ہوئے، تو میں نے دیکھا سامنے نا 2 بچیاں آ کے نا مسجد نبی میں مجھے تعجب سے دیکھتی ہیں۔ میں نے بچیوں کو دیکھا، ان میں سے ایک بچی کے ہاتھ میں چھوٹی سی لکڑی تھی، اس نے ایسے اشارہ کیا، عمر چھوٹی تھی بچیوں کی۔ سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں میں اٹھ کر قریب گیا تو ان بچیوں نے کہا کہ آپ سے یعنی 3 دن پہلے اس جگہ پہ جو خوبصورت چہرے والے، نورانی چہرے والے، انہوں نے کریم لفظ لیا، یعنی کرم فرمانے والے جو بیٹھتے تھے وہ کہاں ہیں؟ سیدنا عمر فاروق کی آنکھیں نم ہوگی، کیونکہ اس سے مراد سیدنا ابو بکر صدیق تھے، آپ کا وصال ہو چکا تھا، دنیا کو چھوڑ کے جا چکے۔ تو آپ نے فرمایا بیٹا وہ مالک کی حقیقی کی حریم میں چلے گئے ہیں جہاں ہم سب نے جانا ہے۔ تو بچی نے کہا، وہ چھوٹی بچیوں میں سے ایک نے کہا کہ کیا ان کے بعد اس منصب پر آپ کو بٹھایا گیا؟ سیدنا عمر فاروق نے فرمایا جی بیٹا۔ تو بچی نے ایسے ہاتھ پکڑا، ساتھ لے کے چل پڑی۔ سیدنا عمر فاروق کی عادت تھی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حریم میں بھی اگر کوئی بچے آتے ہاتھ پکڑ کے لے جاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ چلے جاتے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ چلے گئے۔ جب آگے گئے تو دیکھا ایک واڑا تھا جہاں بکریاں بند کی جاتی ہیں، ایک چھوٹی سی بچی ہے واڑا صاف کر رہی ہے، جھاڑو دے رہی ہے، دینا نہیں آتا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نا اس کو دیکھ کر ترس آیا، آنکھیں نم ہو گئیں، اس کے ہاتھ سے جھاڑو لے کے واڑا صاف کیا۔ تو دوسری بچی نے ایک برتن اٹھایا کہ ہمیں بکریوں کا دودھ دوہ کے دو۔ آپ نے جب دودھ دوہ کر دیا ہاتھ میں تو دوسری بچی نے ہاتھ پکڑا، پھر اپنے گھر لے آئی۔ غریب کا گھر کیا ہوتا ہے، آج تو غریبوں کے گھر جاتا ہی کوئی نہیں نا، کہ ہم جائیں تو ہمیں پتہ چلے نا غربت کیا ہے اور ان بیچاروں کے حالات کیا ہیں جن کے پاس کوئی نہیں ہوتا۔ جب وہاں پہنچی دیکھا ایک اپاہج اماں ہے، آنکھوں سے نابینا ہے، بالکل ایک بیڈ پہ یعنی چارپائی پہ یا نیچے لیٹی ہوئی ہے۔ اماں نے قدموں کی ہٹ سنی تو روتے ہوئے کہا کہ بیٹا آپ 3 دن سے کہاں تھے؟ میرے تو بچے پیاس اور بھوک سے بلک رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں۔
آپ نے ان کے لفظوں کو سنا تو آنکھیں نم ہو گئیں. فرماتے ہیں میرے پاس لفظ نہیں تھے کہ میں جواب دوں, آنکھیں نم ہو گئیں. فٹافٹ دودھ کا پیالہ لیا, ان میں دودھ ڈال کے ان چھوٹے بچوں کو پلایا. تو اس نے کہا کہ جب سے ان کے ماں باپ چلے گئے ہیں ان کا تو خدا کے سوا کوئی نہیں. آپ 3 دن کہاں رہے؟ فرماتے ہیں کہ میں جانتا تھا, آج مجھے احساس ہوا کہ ابو بکر تیرا کیا کمال تھا کہ آپ ایسے لوگوں کا بھی خیال رکھتے تھے. فرماتے ہیں میں بول نہ سکا, جرت نہیں تھی, لفظوں میں پاور نہیں تھی, اماں کی آواز اتنی تھی. میں اٹھ کر جب چلنے لگا تو اس ننھی سی بچی نے پھر میرا ہاتھ تھام لیا, کہا کریم جانے والے جا تو رہے ہو, میرے ننھے ہاتھوں کو دیکھ لینا, گھر جا کے سو نہ جانا. اٹھ کر ہم جیسی پتنی ایسی کتنی غریب بچیاں ہوں گی جن کا سایہ باپ کا نہیں ہے, جن کا کوئی ہاتھ رکھنے والا نہیں ہے, جن کا کوئی خیال رکھنے والا نہیں ہے. اے امیر المومنین سو نہ جانا, ان غریبوں کا خیال رکھنا. سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں میں واپس آیا, میں اپنے بستر پر لیٹا تو مجھے نیند نہیں آتی تھی, آنکھ لگنے لگتی تھی تو وہ بچی مجھے اٹھا کے بٹھا دیتی, میری آنکھیں نکل جاتی. فرماتے ہیں میں اپنی پوری زندگی میں صرف 2 راتیں سوتا تھا ہفتے میں, 5 راتیں اٹھ کر رعایا کا خیال رکھتا, ہر اس غریب کے گھر جاتا, ہر اس کا خیال رکھتا کہ شاید کسی کو ہماری ضرورت ہو, تاکہ میں ان تک رزق حلال کمانے والا اگر کوئی ہوگا تو کما کے دے گا نا. پھر یہ بھی رزق حلال میں سے ہے کہ جن کو اللہ نے وسیع دولت دی ہے, جن کو اللہ نے عطا کیا ہے, مال دیا ہے, زکوٰۃ ہے. اگر ہم اپنے اس مال کو پاکیزہ کرنا ہے, پاک تو تب ہوگا نا کیونکہ زکوٰۃ کمانا, بڑھانا, پاک کرنا. اللہ نے ہمیں مال دیا, اس کی زکوٰۃ ہم غریبوں تک خود پہنچائیں, لیکن جب ہم نہیں پہنچائیں گے تو وہ ہم غریبوں کا حق خود کھا رہے ہیں. جب آپ کھا رہے ہیں تو حلال نہ رہا, پھر ہماری دعا کیسے قبول ہوگی؟ ہم حج پہ چلے جاتے ہیں, حج کیسے ہوگا؟ ہم عمرے کرنے چلے جاتے ہیں, ہر سال ہم نے شو بنایا حج کرنا, ہر سال ہم عمرے پہ چلے جاتے ہیں, جبکہ ہمارے ہمسائے غریب مر رہے ہیں. کبھی ہم نے یہ خیال کیا کہ ہمسائے کا کیا حال ہے؟ اٹھائے تاریخ میں کتنے ایسے وہ لوگ ہیں. ایک موچی تھا پیشے کا, جوتیوں کا کام کرتا تھا, اس کے دل میں خیال آیا محنت کر کے تھوڑے تھوڑے پیسے جوڑے کہ میں جا کے حج کراتا ہوں. جب حج کا موسم آیا تو وہ جانے لگا, بیوی کو کہا کہ میں جا رہا ہوں, خیال رکھنا. تو بیوی نے کہہ دیا آپ جا رہے ہو, پیدل کا سفر ہے, 6 ماہ یا 9 ماہ نہیں آؤ گے, تو دل کر رہا تھا گوشت کھانا ہے. وہ بازار, اس کیونکہ بہت پرانی بات ہے, جب عام جگہ سے گوشت نہیں ملتا, بازار گیا گوشت نہ ملا, پریشان ہوا تو آیا, ہمسائے کے گھر سے خوشبو آ رہی تھی, دستک دی کہ آپ ہمیں گوشت دے دیں. اندر سے جو بیوی آئی اس نے کہا کہ آپ بہت اچھے ہیں, میں آپ کو گوشت نہیں دے سکتی. اس نے اظہار کیا کہ ایسی وجہ کیا ہے؟ آخر وہ رو پڑی, اس نے کہا میں نہیں دے سکتی. اس نے کہا مجھے بتاؤ نہ دینے کی وجہ. اس نے کہا آج 3 دنوں سے میرے گھروں میں فاقہ ہے, میرے بچے بھوک سے مر رہے تھے, تو میں سامنے مردار پڑا تھا, اس کا گوشت کاٹ کر آئی ہوں. میرے بچوں کے لیے تو جائز ہے لیکن آپ کے لیے جائز نہیں. اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. گھر گیا, حج کا جتنا سامان تھا, پیسے تھے, سارا مال لیا, اس کے گھر دیا. اب ابھی اس نے بچوں کو کھلایا نہیں. جب حلال آیا تو وہ سب سے پہلے بی بی سجدے میں گر گئی, یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہمیں آج بھی حرام سے بچا لیا, حلال عطا کر دیا. اور وہ شخص حج پہ نہیں گیا, اٹھائیں تاریخ میں وہ حج پہ ہر مناسک پہ لوگوں کو نظر آیا, ہر جگہ پہ. اللہ نے اس کی جگہ ایک فرشتہ پیدا کر کے وہاں بھیج دیا. وہ تھے جو لوگ اصل رزق حلال کی محنت کر کے لوگوں تک حلال پہنچانا, ذرائع پیش کرنا, اصل تو یہ وسائل ہے جو ہم نے آج چھوڑ دیے. بالکل جی, اس پہ مزید بھی ہم بات کرتے ہیں اور ساتھ ہی نعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سنیں گے. جی بسم اللہ. اور اس سے پہلے بریک پہ جانے سے پہلے ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن رہے تھے. بہت شکریہ آپ کا. اور اس کے ساتھ ہی جس طرح ہم رزق حلال کے طریقے جاننے کی کوشش کر رہے تھے, اسی کے ساتھ ہم یہ بھی جانیں گے رزق حلال اگر بہت سے طریقے, جس طرح ہم کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے ناجائز ہے, وہ کیسے پتہ چلے گا؟ ہمیشہ یاد رکھا کریں کہ ہم جائز ناجائز کو جاننے کے لیے ہمارے پاس کسوٹی جو ہے وہ قرآن اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے. جب تک ہم تلک حدود اللہ, اللہ کی حدیں نہیں جانیں گے تو ہمیں کیسا پتہ چلے گا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اسی لیے فرمایا مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے, کافر کے لیے یہ جنت ہے. یعنی کافر کے لیے کوئی قید نہیں ہے, وہ جو مرضی کرے. مومن کو پتہ ہے میں نے ہر وہ کام کرنا ہے جو اللہ اور اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے, میں نے اس سے آگے نہیں جانا, شریعت کی حدود میں رہنا ہے. تقوی, پرہیزگاری سب سے پہلی چیز ہے, وہ ہے تقوی. جب آج سب سے ہمارے معاشرے میں جو سب سے بڑی چیز ہے نا, وہ اللہ کا ڈر نہیں رہا. ہم ذرائع میں, آمدنی کے ذرائع, اگر آپ کے دل میں اللہ کا خوف ہو, قرآن مجید میں واضح تو رہا ہے کہ ناپ تول میں کمی نہ کریں. آج دکھ ہوتا ہے, ابھی آج ہمارے جو اب نیا جو ایک جدت آ گئی ہے, مرلوں میں کمی, انہوں نے مطلب پمیش میں کم, جیسے کپڑا لیتے ہیں آپ دیکھیں دن بدن آپ کے پہلے کپڑے زیادہ ہوتے تھے, ایک جو سوٹ ملتا تھا, اب اس میں کمی شروع ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے پہلے فرما دیا اس بارے میں. زمین کی پمیش پہلے ہوتی تھی, مرلے بڑے ہوتے تھے, اب انہوں نے مرلے چھوٹے کر دیے.
آپ ناپ تول دیکھ لیں، پھر وزن، جب بھی کوئی اگر وزن کرتے ہوئے چیز کم دے دے، یہاں تو اس نے کم کر دیا، آپ نے نہیں دیکھا، میں نے نہیں دیکھا، لیکن اللہ کریم تو دیکھ رہا ہے۔ تو جب تک ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف اور ڈر نہیں ہوگا، اس وقت تک ہم اس ڈر کی وجہ سے معاشرے میں ہم حلال حرام بھول جاتے ہیں۔ گھر میں کوئی مہمان آ جائے، تکلفات میں آ کر ادھار مانگ لی، اپنے آپ کو مطلب اس طرح مصائب میں ڈال کر۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے، فتح مکہ کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں آئے تو آپ کے 2 بچوں نے کہا، امی جان، ماموں جان ہمارے بادشاہ ہیں، تو آپ مہربانی فرمائیں ماموں جان سے ہمارا تعارف کریں، ہم مکہ کے سرداروں کے بچوں کو بتائیں ہم غریب تھوڑی ہیں، ہمارے بادشاہ ماموں جان ہیں، وہ تو ہر کوئی ایک بات کرتا ہے۔ تو حضرت مہانی رو پڑی کہ میں غریب ہوں، بھلا غریبوں سے کون تعارف کرتا ہے، میرے حالات ایسے ہیں، امیروں کے گھر تو ہر کوئی جاتا ہے۔ آج مکہ کے بڑے بڑے قریش کے سردار جو ہیں وہ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی راہوں میں آنکھیں بچھا رہے ہیں، تو میں کہاں، میرا گھر کہاں؟ آپ اسی بات کی وجہ سے آنکھیں نم ہو گئی، رونے لگیں۔ تو اتنے میں دروازے پہ دستک آئی، پوچھا من دق الباب، جواب ملا انا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وجد میں آ گئی، خوشی کا عالم کہ آج مجھ غریب کے در پر امام الانبیاء تشریف لائے، مکہ کے سردار، مکہ کے بادشاہ تشریف لائے۔ آگے ام ہانی دروازہ کھولتی ہیں تو دیکھا نبی پاک اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی ساتھ ہیں، تو دیکھ کر وجد کی کیفیت تھی، بس چہرہ ہی تکتی رہی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ حقیقی بھائی ہیں، انہوں نے فرمایا بہن بٹھانا بھی ہے، یہ صرف دیکھتے ہی رہنا ہے۔ وجد وہ اللہ کا دوست ہے، محنت کرنے والا، اللہ پاک کو اتنا پسند ہے۔ حدیث قدسی کے الفاظ ہیں، مفہوم عرض کر دیتا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، رب ذوالجلال فرماتا ہے جو انسان رزق حلال کی تلاش میں نکلتا ہے، وہ محنت کرتا ہے، مشقت اٹھاتا ہے۔ صاف ظاہر ہے آپ جب بھی کوئی کام کریں گے تو اس میں آپ کو ہارڈ ورک، محنت کرنی ہوگی، مشقت۔ فرمایا جب اسے محنت اور مشقت کی جاتی ہے، پھر محنت مشقت کے بعد وہ آتا ہے، اس کو پسینہ، جسم میں تھکاوٹ، عجیب سی حالت و کیفیت ہوتی ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے جب میں اس کی حالت کو دیکھتا ہوں، اس کی اس کیفیت کو دیکھتا ہوں، تو مجھے اس پر اتنا کرم نوازی رحم آتا ہے، شفقت اور محبت کا پیغام دیتے ہو۔ فرمایا اللہ کریم فرماتا ہے کہ میں اس شخص سے حساب نہیں لوں گا، یعنی قیامت کے دن ہر ایک سے حساب ہوگا، لیکن اس شخص سے اللہ کریم حساب نہیں لے گا۔ یہاں تک کہ دوسری حدیث کے الفاظ ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ اگر گناہوں کا کفارہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ گناہوں کے بڑے بڑے، فرمایا نماز کفارہ نہیں بنے گی، روزہ نہیں بنے گا، حج نہیں بنے گا، زکوٰۃ، جتنی بھی عبادات آپ اٹھا لیں، لیکن جب انسان محنت اور مشقت کر کے کسی بھی کام میں محنت کرتا ہے، ہارڈ ورک بن کے پسینہ آ گیا، تھکاوٹ اس کی اوپر بہت زیادہ تھی، لیکن پھر بھی وہ محنت کرتا رہا، رزق حلال کی تلاش میں نکلا اور اتنی محنت کی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب وہ تھکا ہارا واپس آتا ہے اور تھکے ہارے وہ آ کر سو جاتا ہے، تھکاوٹ کی وجہ سے نیند ویسے زیادہ آتی ہے، فرمایا اللہ پاک سونے سے پہلے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور وہی محنت، وہی رزق حلال کی کاوش، وہی جو اس نے کوشش کی ہے کہ میں اس محنت کے لیے نکلا ہوں، فرمایا نکلتے ہوئے ہر سانس پہ بھی اللہ اسے نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ ایک شخص وہ ہے جو کسی عبادت کے لیے کہ میں جا کے مصلی پہ بیٹھ جاؤں، جیسے اکثر ایسا ہوتا ہے جی آپ دعا کریں تاکہ میرا رزق بڑھ جائے، ہم دعاؤں پہ تو بیٹھ گئے لیکن ہم محنت کی طرف نہیں گئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی آیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کریں اللہ پاک میرے لیے رزق وسیع کر دے، میرے لیے آسانی فرما دے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ محنت کرو، اتنی محنت کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہارا رزق اتنا وسیع کر دے کہ جس کی نہ انتہا ہو نہ ابتدا۔ صحابہ کرام خود فرماتے ہیں کہ جب ہم محنت کرتے تھے، ایک صحابی کے بارے میں کہ میرے گھر میں فاقے تھے، کچھ بھی نہیں تھا، تو میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ میرے گھروں میں فاقے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا گھر میں کیا ہے؟ کمبل اور ایک پیالہ ہے۔ فرمایا لے آؤ، میں لے آیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے بیچا۔ فرمایا کہ جاؤ بازار سے کلہاڑی لے آؤ۔ میں جا کر کلہاڑا یا کلہاڑی لے آیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا دستہ لکڑی والا جو ہوتا ہے اپنے مبارک ہاتھوں سے بنا کے اس میں ڈالا، پھر حکم دیا کہ تم جاؤ جنگل میں جا کے لکڑیاں کاٹو، جب تم لکڑیاں کاٹ لو پھر بازار میں بیچو، بعد میں میرے پاس آنا، روز میرے پاس آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ وہ صحابی فرماتے ہیں میں 8 یا 10 دن مسلسل محنت کرتا رہا، محنت کرنے کے بعد جب میں پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حریم ناز میں لوٹ کر آیا تو میں خوشحال تھا، میرے گھر کے اندر فراوانی تھی، میرے چہرے کی مسرت کو دیکھ کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہوئے، مجھے پیغام دیا کہ آج جو تو نے محنت کی القاسب و حبیب اللہ، فرمایا یہ جو تیرے ہاتھ محنت والے ہیں، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے تھے تو سامنے ایک غریب صحابی محنت کش ہاتھ سے محنت کرنے والا جو آیا، مشقت اٹھانے والا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیا تو اس کے ہاتھوں کے اوپر چھالے تھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے مبارک جب ہاتھ دیکھے تو آنکھیں نم ہو گئیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا القاسب و حبیب اللہ، یہ وہ مبارک ہاتھ ہیں جن سے اللہ بھی پیار کرتا ہے۔
وہ انسان جو رزق حلال کی تلاش میں نکلتا ہے اور محنت کرتا ہے ان تک، وہ اپنے بچوں کے لیے، اہل خانہ کے لیے، فرمایا اس کو اللہ پاک ہر سانس پہ عبادت کے برابر نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ ایک وہ شخص جو مصلی پہ بیٹھا ہے، اس کے مقابلے میں ایک وہ شخص ہے جو مشقت کے لیے باہر نکلا ہے۔ فرمایا جتنی دیر رزق حلال، جیسے عبادت اللہ کی راہ میں آپ جہاد کے لیے نکلتے ہیں، اللہ کی راہ میں آپ عبادت کے لیے کسی بھی کام کے لیے نکلتے ہیں، آپ کو ثواب ملتا ہے اس سے بڑھ کر، کیونکہ رزق حلال کی تلاش عین عبادت ہے۔ تو فرمایا جب آپ اس وقت رزق حلال کی تلاش میں ہوتے ہیں، جہاں بھی آپ مارے پھرتے ہیں، بعض دفعہ آپ کو کام نہیں ملتا، کبھی وہاں کھڑے ہو۔ آج کل ہم اگر اپنا حال دیکھ لیں کہ جب ہم جاتے ہیں، ہمارے کچھ ایک ایسے اڈے بنے ہوئے ہیں جہاں مزدور کھڑے ہوتے ہیں، جب آپ وہاں جا کے کھڑے ہوتے ہیں تو ان بیچاروں کو آپ دیکھا کریں کہ وہ کیسے مشکل میں کھڑے ہوتے ہیں، اس تلاش میں ہوتے ہیں کہ کاش کوئی آ جائے۔ ان میں بہت سارے ایسے بوڑھے بھی ہوتے ہیں جو اپنے گھر والوں کو اس مہنگائی کے دور میں امید دلا کر آتے ہیں۔ بیٹی نے کہا بابا میرے کھانے کی یہ چیز نہیں، تو کہ اچھا بیٹا ساری چیزیں لے کے آؤں گا۔ خود اندازہ لگائیں کہ اگر شام کو وہ بیچارہ مزدوری نہ ملے، جب خالی لوٹ کر جاتا ہے تو اس کے قدم جواب دے رہے ہوتے ہیں کہ میں گھر لوٹ کر کیسے جاؤں، میری بیٹی نے مجھے یہ کہا تھا، میرے بیٹے نے یہ کہا تھا، اہل خانہ میں بیوی نے یہ کہا تھا، ماں کی دوائی لینی تھی۔ اب اس حال میں وہ لوٹ کر گھر کیسے جائے، کیونکہ وقت اور حالات اس کو اس طرح توڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ یہی وہ چیز ہے، یہی وہ فکر ہے جو اسلام اور دین ہمیں عطا کرتا ہے۔ اللہ کریم نے اس لیے قرآن مجید میں فرمایا کہ جب تم رزق حلال کی تلاش میں نکلتے ہو تو اللہ پاک تمہیں اس حلال کی تلاش کی وجہ سے قدم اٹھانے پہ نیکیاں عطا فرماتا ہے، تمہارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، تمہارے درجات بلند فرما دیتا ہے۔ اور جب تم وہاں چلے جاتے ہو اور وہاں جا کر اس کام کو شروع کر دیتے ہو تو پھر اس کا ثواب یا درجہ کتنا ملتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی علیہ رحمت کے بارے میں بڑی مشہور بات ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک بار کھڑا تھا تو میں نے سامنے دیکھا ایک مجذوب آدمی، یعنی بڑا بزرگ تھا، نیک اور صالح انسان تھا، تو وہ اپنے مریدین کو کہا کہ بیٹا ذرا اس کو بلا کے لے آؤ۔ فرماتے ہیں میں قریب گیا تو اس کو بلایا، جب وہ قریب آیا تو میں نے پوچھا کہ آپ کا کیا نام ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اس بزرگ نے آ کر کہا جی کون؟ میں نے کہا جی مجھے جنید بغدادی کہتے ہیں۔ اچھا کیا کرتے ہو؟ کہا واعظ ہوں، لوگوں کو نصیحت کی باتیں کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تمہیں کھانے کا طریقہ آتا ہے؟ حضرت جنید بغدادی اتنا بڑا نام، 4 کمال کے ولیوں میں جن کا نام سر فہرست ہے، 7 آپ کے شاگرد کھڑے تھے، مریدین بھی تھے، تو مریدوں نے تھوڑا سا غصہ کیا کہ جی دیکھیں ہم نے کہا یہ مجنون ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں اپنا، تو آپ سے ایسی باتیں کر۔ آپ نے فرمایا چپ ہو جائے، آپ نہیں جانتے اس کا مقام کیا ہے۔ فرمایا جی بابا جی مجھے کھانا آتا ہے۔ فرمایا کیسے کھاتے ہو؟ کہا حضور سب سے پہلے اپنے ہاتھ دھو لیتا ہوں، ہاتھ دھونے کے بعد آگے جو میرے کھانا پڑا ہو اس میں سے اپنے آگے سے لیتا ہوں۔ یہ تو پھر شادی بیاہ کی تقریب ہو اور وہاں جب کھانا کھلتا ہے، اگر جو ویڈیو بنتی ہے ہم جب خود ہی دیکھ لیں کہ ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے، ہم سنتوں کو بھی بھول جاتے ہیں، معاشرے کے آداب بھی بھول جاتے ہیں، گویا ہم زندگی میں جیسے ہم نے پہلی بار کھانا دیکھا ہے، کھانا کبھی کھایا نہیں، پھر پلیٹ کو ہم ایسے بھر لیتے ہیں کہ جیسے ہم نے زندگی میں ایسا کھانا دیکھا نہیں، حالانکہ ہماری طلب نہیں ہوتی، بعد میں بچ جاتا ہے۔ نقصان ضیاع کس کے؟ اس کے کئی نقصانات ہیں۔ اگر ہم اتنا ہی لیں جتنی طلب ہے، اس کے فوائد کتنے ہوں گے، برکات کتنے ہوں گے۔ جو کھانا بچ جائے گا وہ غریبوں تک چلا جائے گا، لیکن ہم سبھی اس میں بھی شامل ہوں، ہم سب شامل ہو جاتے ہیں کہ اس وقت ہم سب بھول جاتے ہیں، یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اجلت جو کی جاتی ہے۔ تو جنید بغدادی نے کہا حضور میں اپنے آگے سے لیتا ہوں، اتنا لیتا ہوں جتنی طلب ہوتی ہے، اپنے ہاتھوں کو دھو لیتا ہوں، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے شروع کرتا ہوں۔ جب کھانا کھاتا ہوں تو کسی کے چہرے کو نہیں دیکھتا بلکہ نیچے دیکھتا رہتا ہوں، اچھی طرح نوالے چبا لیتا ہوں۔ چبانے کے بعد جب کھانا ابھی طلب باقی ہوتی ہے تو میں اپنا ہاتھ ہٹا لیتا ہوں، جب کھانا کھا لوں تو پھر اللہ کی بارگاہ میں دعائے شکر کرتا ہوں۔ حدیث پاک میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو کھانا کھانے کے بعد صرف زبان سے اتنا کہہ دے الحمدللہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو رب ذوالجلال اس شکر کرنے پر اس کھانا کھانے والے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ بالکل، اس پہ مزید ہم بات کریں گے، ساتھ ہی ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ سنیں گے۔ آپ کتنے عرصے سے نعت پڑھ رہے ہیں؟ تقریباً عرصہ 12-14 سال سے۔ اچھا، کیسا ایکسپیرینس رہا؟ الحمدللہ اللہ پاک کا بڑا کرم۔ یہ قرآن بھی ہیں، حافظ قرآن بھی ہیں، اور ماشاءاللہ دنیا بھی اپنا ایک سکول ہے، ایک ادارہ ہے، بہترین کام کر رہے ہیں شجاباد کی سرزمین پر۔ صحیح۔ جو نعت پڑھنے والے ہیں جتنے بھی آپ کو سن رہے ہیں، کچھ ان کو آپ کہنا چاہیں نعت کے حوالے سے؟ جی میرا تمام دوستوں کو، بھائیوں کو یہی پیغام ہے کہ جب بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا خوانی کی جائے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق میں ڈوب کر نعت خوانی کی جائے، اور صرف
رضا للہ اور رضا مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر ہی نعت خوانی کی جائے. اس سے دل کو بھی سکون پہنچتا ہے, زندگی میں بھی سکون ہے. الحمدللہ جب سے نعت خوانی شروع کی ہے الحمدللہ مالک کا بڑا کرم ہے, کبھی کسی چیز کا کوئی مسئلہ نہیں ہوا, اگر ہوا ہے تو نعت کے صدقے اللہ پاک نے کرم کیا ہے. ماشاء اللہ. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, روہی ایٹن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. رزق حلال پر آج ہم بات کر رہے ہیں. اچھا, جس طرح ہم قرآن و احادیث کی روشنی میں جان رہے ہیں, ساتھ ساتھ ہم اس کے فوائد پہ بھی بات کر لیتے ہیں. آج کل جس طرح کا دور چل رہا ہے بہت مشکل ہو گیا ہے, رزق حلال کیسے کمایا جائے. بہت سارے لوگوں کا یہ سوال بھی ہوتا ہے, کیا طریقہ کار ہے؟ دیکھیں, اصل جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ جب ہمارے ذرائع ٹھیک نہیں ہوں گے, رزق حلال کمانے کے لیے سب سے پہلے تقویٰ چاہیے. جب آپ کے دل میں اللہ کا خوف اور ڈر ہوگا آپ کبھی بھی حلال کو حرام نہیں کرو گے. جیسے وہی بات میں شروع کر رہا تھا جنید بغدادی والی, کہ آپ نے فرمایا نا کہ کھانے سے پہلے کیسے کھانا کھاتے ہو. انہوں نے کہا حضور میں ہاتھ دھوتا ہوں, پھر میں اپنے آگے سے کھاتا ہوں, نوالا اچھی طرح چبا لیتا ہوں, بسم اللہ پڑھتا ہوں, چھوٹے چھوٹے نوالے لیتا ہوں, ابھی طلب باقی ہوتی ہے ہاتھ ہٹا لیتا ہوں. آپ نے فرمایا تمہیں تو کھانا کھانے نہیں آتا, تو آپ رونے لگ گئے. کہا حضور مجھے بتائیے میں کیسے کھاؤں. فرمایا کبھی کھانا کھانے سے پہلے دیکھا ہے کہ میں کیسے کھا رہا ہوں, حلال ہے حرام تو نہیں, کہیں غلط ذرائع سے تو نہیں آیا, کہیں سود تو نہیں ہے, کہیں رشوت تو نہیں ہے. اصل سب سے بڑی چیز ہے جس کے دل میں تقویٰ ہوگا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے تھے, ایک صحابی رسول نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں دودھ کا پیالہ لے آیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے واپس کر دیا. وہ پھر دوبارہ سفر کافی تھا, پھر وہ دوبارہ آیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا ہاں کیسے, یا رسول اللہ فلاں نے بھیجا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس سے جا کے پوچھو کہ یہ کہاں سے آیا ہے. وہ پھر اماں جو تھی جس نے دیا تھا وہ خود چل کر آئی. اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے اپنے گھر کا بکریاں تھیں, میں خود ان کا چارہ سارا کچھ کرتی ہوں, محنت کرتی ہوں, اس کے بعد میں نے لا کے دیا ہے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا کہ اب ٹھیک ہے. دیکھیں جب امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 1,24,000 جتنے بھی انبیاء آئے ہیں کم و بیش 1,24,000, ہر نبی نے محنت کی ہے, ہر نبی نے ہاتھ سے کام کر کے کھایا ہے, کیونکہ ہاتھ سے کما کے کھانے والے سے زیادہ افضل اور زیادہ پاکیزہ چیز, زیادہ عمل اللہ کو کوئی پسند ہی نہیں ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا کہ میں نے عرب کے لوگوں کی بکریاں چرا کے اجرت لی ہے جو میں نے کھائی ہے. اہل و عیال کے لیے محنت کرنا, آج کل تو ہمارے معاشرے میں جو سب سے, کیونکہ ہم محنت کرنے والے کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ دیکھو جی فلاں آدمی غریب ہے جو بیٹھ کے جہاں سے مرضی آ جائے حلال و حرام کی تمیز بھول جائے, تو وہ چیز ہمیں لے ڈوبی ہے. اگر آج بھی ہم اس چیز کو کہ دیکھیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انبیاء کا پیشہ ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کیا کرتے تھے, آپ سلائی کا کام کرتے تھے, اٹھا کے دیکھیں کتنا. آدم علیہ السلام کھیتی باڑی یعنی زراعت کا کام کرتے تھے. جس نبی کے بارے بھی آپ دیکھیں گے تو آپ کو ہر نبی کی تاریخ میں یہ ملے گا کہ وہ محنت کرتے تھے, محنت کر کے پھر کھاتے تھے. 1,24,000 کم و بیش انبیاء, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر پیغمبر نے بکریوں کو چرایا ہے. آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں بکریاں چرانے کی ریزن کیا تھی کہ جو آدمی بکریوں کی اصلاح کر سکتا ہے جانوروں کی, وہ انسان کی کتنی بہتر اصلاح کرے گا. تو ہم اس وقت معاشرے کے اندر ہمارا جو پیغام ہے, میسیج ہے, وہ یہی ہے کہ اگر ہم محنت کرنا شروع کر دیں, ہر آدمی ہارڈ ورک بن جائے, بیٹھ کے ہم کہتے ہیں کہ بغیر محنت کے بس پیسہ آنا چاہیے, ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اسباب کیا ہے. یہی تو ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کے گھر میں حلال رزق نہیں ہے فرمایا اس کی دعا قبول نہیں ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے, فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ حرام نوالا حلال کا نہیں کھایا اور دعائیں مانگتے ہیں کہ میری دعا قبول ہو جائے. فرمایا وہ لاکھ سجدے کرے کعبہ میں آ کے, حتیم کعبہ میں کھڑے ہو کے, رحمت کے پرنالے کے نیچے کھڑے ہو کے, کعبہ کی دیوار کے ساتھ ہاتھ رکھ کے پھر بھی دعا مانگے, فرمایا ان کی دعا قبول نہیں ہوگی کیونکہ اندر حرام کا نوالا ہے. وہ سود کی صورت میں ہو, رشوت کی صورت میں ہو, غلط ذرائع کی صورت میں ہو. اور جس نے حلال کھایا بے شک جسم پر پھٹے پرانے کپڑے ہیں, فرمایا اسے سکون کی نیند بھی آتی ہے. وہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رب ذوالجلال اس کے اٹھے ہاتھ چہرے پہ بعد میں جاتے ہیں, رحمت پہلے عطا فرما دیتے ہیں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غالباً دور تھا, آپ فرماتے ہیں میں خلیفہ بنے ہوئے مجھے صرف 3 دن ہوئے, تو میں نے دیکھا سامنے نا 2 بچیاں آ کے نا مسجد نبی میں مجھے تعجب سے دیکھتی ہیں. میں نے بچیوں کو دیکھا, ان میں سے ایک بچی کے ہاتھ میں چھوٹی سی لکڑی تھی, اس نے ایسے اشارہ کیا,
عمر چھوٹی تھی بچیوں کی. سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں میں اٹھ کر قریب گیا تو ان بچیوں نے کہا کہ آپ سے یعنی 3 دن پہلے اس جگہ پہ جو خوبصورت چہرے والے نورانی چہرے والے انہوں نے کریم لفظ لیا, یعنی کرم فرمانے والے جو بیٹھتے تھے وہ کہاں ہیں. سیدنا عمر فاروق کی آنکھیں نم ہوگی کیونکہ اس سے مراد سیدنا ابو بکر صدیق تھے, آپ کا وصال ہو چکا تھا, دنیا کو چھوڑ کے جا چکے. تو آپ نے فرمایا بیٹا وہ مالک کی حقیقی کی حریم میں چلے گئے ہیں جہاں ہم سب نے جانا ہے. تو بچی نے کہا, وہ چھوٹی بچیوں میں سے ایک نے کہا کہ کیا ان کے بعد اس منصب پر آپ کو بٹھایا گیا؟ سیدنا عمر فاروق نے فرمایا جی بیٹا. تو بچی نے ایسے ہاتھ پکڑا, ساتھ لے کے چل پڑی. سیدنا عمر فاروق کی عادت تھی, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حریم میں بھی اگر کوئی بچے آتے ہاتھ پکڑ کے لے جاتے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ چلے جاتے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ چلے گئے. جب آگے گئے تو دیکھا ایک واڑا تھا جہاں بکریاں بند کی جاتی ہیں. ایک چھوٹی سی بچی ہے, واڑا صاف کر رہی ہے, جھاڑو دے رہی ہے, دینا نہیں آتا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نا اس کو دیکھ کر ترس آیا, آنکھیں نم ہو گئیں. اس کے ہاتھ سے جھاڑو لے کے واڑا صاف کیا. تو دوسری بچی نے ایک برتن اٹھایا کہ ہمیں بکریوں کا دودھ دوہ کے دو. آپ نے جب دودھ دوہ کر دیا ہاتھ میں تو دوسری بچی نے ہاتھ پکڑا, پھر اپنے گھر لے آئی. غریب کا گھر کیا ہوتا ہے, آج تو غریبوں کے گھر جاتا ہی کوئی نہیں نا, کہ ہم جائیں تو ہمیں پتہ چلے نا غربت کیا ہے اور ان بیچاروں کے حالات کیا ہیں جن کے پاس کوئی نہیں ہوتا. جب وہاں پہنچی دیکھا ایک اپاہج اماں ہے, آنکھوں سے نابینا ہے, بالکل ایک بیڈ پہ یعنی چارپائی پہ یا نیچے لیٹی ہوئی ہے. اماں نے قدموں کی ہٹ سنی تو روتے ہوئے کہا کہ بیٹا آپ 3 دن سے کہاں تھے؟ میرے تو بچے پیاس اور بھوک سے بلک رہے ہیں, تڑپ رہے ہیں. آپ نے ان کے لفظوں کو سنا تو آنکھیں نم ہو گئیں. فرماتے ہیں میرے پاس لفظ نہیں تھے کہ میں جواب دوں, آنکھیں نم ہو گئیں. فٹافٹ دودھ کا پیالہ لیا, ان میں دودھ ڈال کے ان چھوٹے بچوں کو پلایا. تو اس نے کہا کہ جب سے ان کے ماں باپ چلے گئے ہیں ان کا تو خدا کے سوا کوئی نہیں. آپ 3 دن کہاں رہے؟ فرماتے ہیں کہ میں جانتا تھا, آج مجھے احساس ہوا کہ ابو بکر تیرا کیا کمال تھا کہ آپ ایسے لوگوں کا بھی خیال رکھتے تھے. فرماتے ہیں میں بول نہ سکا, جرت نہیں تھی, لفظوں میں پاور نہیں تھی, اماں کی آواز اتنی تھی. میں اٹھ کر جب چلنے لگا تو اس ننھی سی بچی نے پھر میرا ہاتھ تھام لیا, کہا کریم جانے والے جا تو رہے ہو, میرے ننھے ہاتھوں کو دیکھ لینا, گھر جا کے سو نہ جانا. اٹھ کر ہم جیسی پتنی ایسی کتنی غریب بچیاں ہوں گی جن کا سایہ باپ کا نہیں ہے, جن کا کوئی ہاتھ رکھنے والا نہیں ہے, جن کا کوئی خیال رکھنے والا نہیں ہے. اے امیر المومنین سو نہ جانا, ان غریبوں کا خیال رکھنا. سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں میں واپس آیا, میں اپنے بستر پر لیٹا تو مجھے نیند نہیں آتی تھی, آنکھ لگنے لگتی تھی تو وہ بچی مجھے اٹھا کے بٹھا دیتی, میری آنکھیں نکل جاتی. فرماتے ہیں میں اپنی پوری زندگی میں صرف 2 راتیں سوتا تھا, ہفتے میں 5 راتیں اٹھ کر رعایا کا خیال رکھتا, ہر اس غریب کے گھر جاتا, ہر اس کا خیال رکھتا کہ شاید کسی کو ہماری ضرورت ہو, تاکہ میں ان تک رزق حلال کمانے والا اگر کوئی ہوگا تو کما کے دے گا نا. پھر یہ بھی رزق حلال میں سے ہے کہ جن کو اللہ نے وسیع دولت دی ہے, جن کو اللہ نے عطا کیا ہے, مال دیا ہے, زکوٰۃ ہے. اگر ہم اپنے اس مال کو پاکیزہ کرنا ہے, پاک تو تب ہوگا نا کیونکہ زکوٰۃ کمانا, بڑھانا, پاک کرنا. اللہ نے ہمیں مال دیا, اس کی زکوٰۃ ہم غریبوں تک خود پہنچائیں, لیکن جب ہم نہیں پہنچائیں گے تو وہ ہم غریبوں کا حق خود کھا رہے ہیں. جب آپ کھا رہے ہیں تو حلال نہ رہا, پھر ہماری دعا کیسے قبول ہوگی؟ ہم حج پہ چلے جاتے ہیں, حج کیسے ہوگا؟ ہم عمرے کرنے چلے جاتے ہیں, ہر سال ہم نے شو بنایا حج کرنا, ہر سال ہم عمرے پہ چلے جاتے ہیں, جبکہ ہمارے ہمسائے غریب مر رہے ہیں. کبھی ہم نے یہ خیال کیا کہ ہمسائے کا کیا حال ہے؟ اٹھائے تاریخ میں کتنے ایسے وہ لوگ ہیں. ایک موچی تھا پیشے کا, جوتیوں کا کام کرتا تھا, اس کے دل میں خیال آیا محنت کر کے تھوڑے تھوڑے پیسے جوڑے کہ میں جا کے حج کراتا ہوں. جب حج کا موسم آیا تو وہ جانے لگا, بیوی کو کہا کہ میں جا رہا ہوں, خیال رکھنا. تو بیوی نے کہہ دیا آپ جا رہے ہو, پیدل کا سفر ہے, 6 ماہ یا 9 ماہ نہیں آؤ گے, تو دل کر رہا تھا گوشت کھانا ہے. وہ بازار, اس کیونکہ بہت پرانی بات ہے, جب عام جگہ سے گوشت نہیں ملتا, بازار گیا گوشت نہ ملا, پریشان ہوا تو آیا, ہمسائے کے گھر سے خوشبو آ رہی تھی, دستک دی کہ آپ ہمیں گوشت دے دیں. اندر سے جو بیوی آئی اس نے کہا کہ آپ بہت اچھے ہیں, میں آپ کو گوشت نہیں دے سکتی. اس نے اظہار کیا کہ ایسی وجہ کیا ہے؟ آخر وہ رو پڑی, اس نے کہا میں نہیں دے سکتی. اس نے کہا مجھے بتاؤ نہ دینے کی وجہ. اس نے کہا آج 3 دنوں سے میرے گھروں میں فاقہ ہے, میرے بچے بھوک سے مر رہے تھے, تو میں سامنے مردار پڑا تھا, اس کا گوشت کاٹ کر آئی ہوں. میرے بچوں کے لیے تو جائز ہے لیکن آپ کے لیے جائز نہیں. اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. گھر گیا, حج کا جتنا سامان تھا, پیسے تھے, سارا مال لیا, اس کے گھر دیا. اب ابھی اس نے بچوں کو کھلایا نہیں. جب حلال آیا تو وہ سب سے پہلے بی بی سجدے میں گر گئی, یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہمیں آج بھی حرام سے بچا لیا, حلال عطا کر دیا.
اور وہ شخص حج پہ نہیں گیا، اٹھائیں تاریخ میں وہ حج پہ ہر مناسک پہ لوگوں کو نظر آیا، ہر جگہ پہ اللہ نے اس کی جگہ ایک فرشتہ پیدا کر کے وہاں بھیج دیا۔ وہ تھے جو لوگ اصل رزق حلال کی محنت کر کے لوگوں تک حلال پہنچانا، ذرائع پیش کرنا، اصل تو یہ وسائل ہیں جو ہم نے آج چھوڑ دیے۔ بالکل جی، اس پہ مزید بھی ہم بات کرتے ہیں اور ساتھ ہی نعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سنیں گے۔ جی بسم اللہ۔ اس سے پہلے بریک پہ جانے سے پہلے ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ اور اس کے ساتھ ہی جس طرح ہم رزق حلال کے طریقے جاننے کی کوشش کر رہے تھے، اسی کے ساتھ ہم یہ بھی جانیں گے رزق حلال اگر بہت سے طریقے جس طرح ہم کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے ناجائز ہے، وہ کیسے پتہ چلے گا؟ ہمیشہ یاد رکھا کریں کہ ہم جائز ناجائز کو جاننے کے لیے ہمارے پاس کسوٹی جو ہے وہ قرآن اور نبی علیہ السلام کا فرمان ہے۔ جب تک ہم تلک حدود اللہ کی حدیں نہیں جانیں گے تو ہمیں کیسا پتہ چلے گا؟ نبی پاک علیہ السلام اسی لیے فرمایا مومن کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے، کافر کے لیے یہ جنت ہے۔ یعنی کافر کے لیے کوئی قید نہیں ہے، وہ جو مرضی کرے۔ مومن کو پتہ ہے میں نے ہر وہ کام کرنا ہے جو اللہ اور اس کے محبوب علیہ السلام کا فرمان ہے، میں نے اس سے آگے نہیں جانا، شریعت کی حدود میں رہنا ہے۔ تقوی، پرہیزگاری، سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے تقوی۔ جب آج سب سے ہمارے معاشرے میں جو سب سے بڑی چیز ہے نا وہ اللہ کا ڈر نہیں رہا۔ ہم ذرائع میں آمدنی کے ذرائع ڈر، اگر آپ کے دل میں اللہ کا خوف ہو، قرآن مجید میں واضح تو ہے کہ ناپ تول میں کمی نہ کریں۔ آج دکھ ہوتا ہے، ابھی آج ہمارے جو اب نیا جو ایک جدت آ گئی ہے، مرلو میں کمی، انہوں نے مطلب پمیش میں کم، جیسے کپڑا لیتے ہیں آپ دیکھیں دن بدن آپ کے پہلے کپڑے زیادہ ہوتے تھے، ایک جو سوٹ ملتا تھا، اب اس میں کمی شروع ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے فرما دیا اس بارے میں، زمین کی پمیش پہلے ہوتی تھی، مرلے بڑے ہوتے تھے، اب انہوں نے مرلے چھوٹے کر دیے۔ آپ ناپ تول دیکھ لیں، پھر وزن، جب بھی کوئی اگر وزن کرتے ہوئے چیز کم دے دے، یہاں تو اس نے کم کر دیا، آپ نے نہیں دیکھا، میں نے نہیں دیکھا، لیکن اللہ کریم تو دیکھ رہا ہے۔ تو جب تک ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف اور ڈر نہیں ہوگا، اس وقت تک ہم اس ڈر کی وجہ سے معاشرے میں ہم حلال حرام بھول جاتے ہیں۔ گھر میں کوئی مہمان آ جائے، تکلفات میں آ کر ادھار مانگ لی، اپنے آپ کو مطلب اس طرح مصائب میں ڈال کر۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے، فتح مکہ کے بعد نبی پاک علیہ السلام مکہ میں آئے تو آپ کے 2 بچوں نے کہا، امی جان، مامو جان ہمارے بادشاہ ہیں، تو آپ مہربانی فرمائیں مامو جان سے ہمارا تعارف کریں، ہم مکہ کے سرداروں کے بچوں کو بتائیں ہم غریب تھوڑی ہیں، ہمارے بادشاہ مامو جان ہیں، وہ تو ہر کوئی ایک بات کرتا ہے۔ تو حضرت ام ہانی رو پڑی کہ میں غریب ہوں، بھلا غریبوں سے کون تعارف کرتا ہے، میرے حالات ایسے ہیں، امیروں کے گھر تو ہر کوئی جاتا ہے۔ آج مکہ کے بڑے بڑے قریش کے سردار جو ہے وہ امام الانبیاء علیہ السلام کی راہوں میں آنکھیں بچھا رہے ہیں، تو میں کہاں، میرا گھر کہاں؟ آپ اسی بات کی وجہ سے آنکھیں نم ہو گئی، رونے لگیں۔ تو اتنے میں دروازے پہ دستک آئی، پوچھا من دخل الباب، جواب ملا انا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وجد میں آ گئی، خوشی کا عالم کہ آج مجھ غریب کے در پر امام الانبیاء تشریف لائے، مکہ کے سردار، مکہ کے بادشاہ تشریف لائے۔ آگے ام ہانی دروازہ کھولتی ہیں تو دیکھا نبی پاک اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی ساتھ ہیں، تو دیکھ کر وجد کی کیفیت تھی، بس چہرہ ہی تکتی رہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ حقیقی بھائی ہیں، انہوں نے فرمایا بہن بٹھانا بھی ہے، یہ صرف دیکھتے ہی رہنا ہے، وجد میں رہنا ہے۔ تو اب مہمان کے لیے تعظیم و تکریم والی جگہ ہوتی ہے، غریب تھی، گھر میں کچھ نہیں تھا کہ کہاں بٹھاؤں۔ آپ علیہ السلام چٹائی پہ بیٹھ گئے، جب بیٹھے تو رو کے عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بیٹوں نے یہ فرمایا، ابھی مجھے اظہار کیا، میں یہ سوچ رہی تھی میں کہاں، آج بڑے بڑے مکہ کے سردار، آپ تو ان کے گھروں میں کھانا کھائیں گے، وہاں بیٹھیں گے۔ تو نبی پاک نے فرمایا نہیں ام ہانی، آج کھانا بھی آپ کے پاس کھانا ہے، سرداروں نے دعوت دی ہے لیکن میں نے کہا نہیں، اپنی بہن کے گھر جانا ہے۔ اٹھی کہ میں جا کے کوئی اچھا بناؤں، جا کے دیکھا کہ جاؤ کا آٹا مل جائے، گندم کا آٹا مل جائے، حسن اتفاق کے بہن کے گھر نہ جاؤ ہے نہ ہی گندم کا آٹا ہے، کچھ بھی نہیں، غربت اتنی تھی، سوکھی روٹیاں کھا کے بیٹھی ہوئی تھی۔ اب رونے لگی کہ میرے بھائی آئے ہیں، میں انہیں سوکھی روٹی تو نہ کھلاؤں نا۔ تو دل میں دعا کرتی آسمان کی طرف دیکھ کر، آنکھیں نم ہے کہ یا اللہ کرم کر، کوئی مکہ کا قریش یا سردار بھیج جو میرے بھائی کو بلا کے لے جائے، اعلیٰ کھانے پیش کرے، میں غریب کہاں، میرا گھر کہاں۔ آپ علیہ السلام نے جب دیکھا تو مہانی رو رہی ہیں، فرمایا بہن روتی کیوں ہو؟ کہا بھائی کچھ نہیں۔ فرمایا نہیں، ادھر آؤ، اگر گھر میں کچھ نہیں ہے، آپ نے سوکھی روٹی کھائی ہے نا، وہی اٹھا کے لے آئے۔ کہا آج بھی بہن کا بھرم رکھ لیا۔ سوکھی روٹی لے کے جب سامنے رکھی، پانی کا پیالہ رکھا، آپ علیہ السلام جب روٹی کھانے لگے نا، سوکھا نوالا صاف زیر حلق سے اترتا تو نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا پیالہ اٹھایا، پینے لگے تو ام ہانی رو پڑی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہاں، آپ کا رتبہ کہاں، اور مجھ غریبی، میری غریبی کا حال ہی آج میرے ساتھ سوکھی روٹی کھائی۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ام ہانی چپ کر جاؤ، اس لیے کہ آج امت کو درس دے رہا ہوں
کہ اگر کسی غریب کے گھر جانا ہے تو تکلفات میں نہ آنا، اس غریب کے لیے یہ نہ مصیبت بن جانا کہ وہ ادھار مانگے، لوگوں سے جا کے گروی اپنے آپ کو رکھ کے وہاں، فرمایا روکھی ملے سوکھی ملے مجھ محمد کی ادا کو اپنا لینا، اس کا مذاق نہ اڑانا۔ اگر یہ چیزیں آج ہم بھی اپنا لیں تو خوشحالی ہو جائے گی۔ بالکل، اور کیونکہ ٹائم بھی ہمارے پاس شارٹ ہے، کیا میسج دینا چاہیں گے ہمارے ویورز کو؟ پیغام آج کا میسج یہ ہے کہ اگر آج بھی ہم حلال کما کر اپنی نسلوں کو کھلائیں، اولاد کو کھلائیں، تو نبی علیہ السلام کا فرمان بھی ہے، اور تاریخ اٹھا کے دیکھیں، اس کی برکت یہ ہوگی کہ آپ کے گھر میں راحت و سکون ہوگا، آپ کی اولاد ادب کرے گی، آپ کی یہ دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ دونوں گیسٹ کا بہت شکریہ، بہت اچھا لگا آپ ہمارے شو کا حصہ بنے، اور اس کے ساتھ ہی جاتے ہوئے آپ سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیں گے، اور اس کے ساتھ ہی ناظرین آج کا پروگرام یہیں پر ختم ہوا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو صبح آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ ہماری طرف سے اللہ حافظ، اور جاتے ہوئے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنیں گے۔